کسی تاخیر کے آپ احباب کے سامنے دعوت خطاب دینے لگا ہوں۔ متکلم اسلام، وکیل اسلام، شہزادہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے اپنا بیان فرمائیں۔ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز ساتھیوں، باب الاسلام صوبہ سندھ ٹنڈو جام میں مولانا عبد المالک، مولانا سعید، بھائی محمد انس، بھائی فرحان لغاری، اللہ ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، میری معلومات میں یہ بات لائی گئی کہ ہم میں جو ہمارے آڈینس، ہمارے سامعین ہیں، اکثریت اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، عصری اداروں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور ماشاءاللہ میں دیکھ بھی رہا ہوں آپ میں اکثریت نیو جنریشن، ہمارا نیو بلڈ، نیا خون، نوجوان ہے۔ تو میں بھی نوجوان آدمی ہوں، لیکن بات بھی نوجوان کرتا ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہے۔ آپ عمر میں تو نوجوان ہیں، لیکن چہرے میں پتہ نہیں آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ یہ بھائی فرحان نے آپ کو کوئی دجال سنا کے ڈرا دیا ہے، شاید کوئی ایسی بات ہے تو پھر آپ تسلی رکھیں، دجالیت آ چکی ہے، دجال اتنا جلدی نہیں آ رہا، دجال کو آنے میں ابھی وقت ہے، دجالیت ضرور موجود ہے، بس آپ توجہ رکھیں اور چہرے پر کوئی ہنسی رکھ کے، جیسے کہتے ہیں نا ایسے لیول اسمائل رکھ کے آپ میری بات سنیں، انشاءاللہ آپ کا اور میرا فائدہ ہوگا۔ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے بیٹھے ہیں جواب تو دے دو، ہاں یہ دیکھیں نا ایسے جواب آنا چاہیے۔ میرے دوستو، ہم دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہم نے دنیا کو اختیار نہیں کرنا۔ دنیا کے اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے من چاہی کی زندگی نہیں گزارنی۔ من چاہی اسے کہتے ہیں جو دل میں آئے وہی کرو، جو دل کہے وہی کرو، جو دماغ کہے وہی کرو۔ نہ، ہم ایسے نہیں ہیں۔ ہم دنیا میں رہیں گے ضرور، لیکن ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب کہے گا، جو ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، جو ہمیں شریعت بتا رہی ہے۔ یہ دنیا کے سارے کام ہم سر انجام دیں گے، اس حد تک دیں گے جہاں تک ہمیں شریعت اسپیس دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے۔ جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی سے باہر کشتی نہیں چلتی، لیکن پانی میں رہ کے بھی پانی اپنے اندر نہیں اپنے باہر رکھتی ہے، ہم نے بھی دنیا میں رہ کے دنیا کو اپنے باہر رکھ رہے ہیں، اپنے دل میں نہیں آتے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی پتہ نہیں کیا سمجھا رہا ہے معاشرے کو۔ معاشرے کو تو دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، معاشرے میں آگے آنا چاہیے۔ دنیا کے ممالک کہاں سے کہاں چاند تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں بالکل ابھی تک کوئی پتھر کے دور پہ ہیں، لہٰذا ہمیں ان پہ کچھ سوچنا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سوچ چکے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے خالق و مالک نے جو انبیاء کرام کا سلسلہ دنیا میں بھیجا ہے، ان میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا۔ باقی یہ بات کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، آپ اس کا مقابلہ کریں اور دنیا میں آئیں، میں اس سے کبھی امپریس نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں تم تو چاند کی بات کرتے ہو، میرا نبی تو عرش پر پہنچ گیا۔
चांद बहुत नीचे, अर्श बहुत हाई लेवल पर है, बहुत हाइट पर है, बहुत बुलंदी पर है। मेरा नबी अर्श पर पहुंचा है, आप चांद पे पहुंचने की बात करते हैं। रही दूसरी बात कि ना बाबा हमें दुनिया में आगे निकलना होगा, तो दुनिया में आगे निकलने से मना कौन करता? हम दुनिया में आगे निकलने से मना नहीं करते, लेकिन दुनिया में रह के दिल अल्लाह के साथ लगाना है। कारोबार करना ये दुनिया नहीं है, बाजार में बैठ के तिजारत करना ये दुनिया नहीं है। हाँ, कारोबार में बैठ के अपने खालिक को मालिक को भूल जाना ये दुनिया। हम कारोबार भी करेंगे, हम मुआशरे में भी रहेंगे। तो बुनियादी बात तो यही है कि मौलवी आपको मुआशरे में पीछे नहीं रखता, आगे रखता। दूसरी बात, जब हम इस दुनिया में आए हैं, क्या हमने हमेशा इस दुनिया में रहना है? जी नहीं, हम लिमिटेड टाइम, महदूद वक्त लेकर आए हैं, और उस महदूद वक्त में हमने ऐसी तरतीब के साथ अपने लाइफ स्टाइल को रखना है, बूदोबाश को रखना है, दिन रात को रखना है, कि कल क़यामत में अल्लाह के दरबार में हम अपनी जिंदगी को दलाइल से प्रूफ कर सकें कि या अल्लाह हम यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, हमने कोई गलत, कोई गुनाह, किसी की इज्जत को नहीं उछाला। मेरे दोस्तों, जहां इस्लाम हमें ये सिखाता है, वहां इस्लाम हमें बुनियादी तौर पे इस्लाम अमन भी सिखाता है और अपने हुदूद और दायरा कार में रहना भी सिखाता है। आज जो दुनिया में बदअमनी है, या फिरका वारियत है, या लड़ाई है, या फसाद है, ये एक दूसरे के हम खून के प्यासे हैं, उसकी बुनियाद ये है हम पर्सनली बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, अपने दायरा कार को क्रॉस कर चुके हैं। जब मैं अपने दायरा कार को क्रॉस करूंगा, मैं दूसरे की हरीम में दाखिल हो जाऊंगा, दूसरे की बाउंड्री में उसकी विदाउट परमिशन, बगैर इजाजत के एंट्री करूंगा, तो फिर लड़ाई तो होनी है, फिर फसाद तो होना है। मसलन अगर मैं बिजनेसमैन हूं, तो मुझे चाहिए मैं ताजरां में बैठकर अंजुमन ताजरान को मशवरे दूं। मैं प्रोफेसर हूं, जिस फील्ड का प्रोफेसर हूं उस प्रोफेसरी में बैठकर बात करूं। मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, तो मुझे कानूनदानी की बात करनी चाहिए। मैं जज हूं, तो मुझे डिसीजन लेवल तक रहना चाहिए। मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं वहीं अपने उस निजाम के अंदर बैठूं, उससे आगे ना बढ़ूं। जब एक मसले से निकल के मैं दूसरे मसाइल में, दूसरी फील्ड में एंट्री मारूंगा, अगर मेरे पास वहां का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है, वहां की एजुकेशन नहीं है, वहां के मामलात नहीं है, तो जाहिर बात है वहां खराबी आएगी। आज मुआशरे में यही हाल है। आज हमारा हाल ये है, हम हर मसले में डॉक्टर भी बने हुए हैं, हर मसले में मुफ्ती भी बने हुए हैं। मैं आपको समझाने के लिए एक बात करूं। एक शख्स मुल्क पाकिस्तान का विजिट करके अपने मुल्क में गया, फॉरेनर था, बाहर की किसी मुल्क का था। उससे तासुरात पूछे गए, बताओ पाकिस्तान कैसा मुल्क है? उसने कहा जी 100% एजुकेशनल लोग हैं वहां, 100% वहां तालीम है। तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा जी हमने तो पाकिस्तान का विजिट किया है, वहां कोई 100% तालीम नहीं है, शरह खानगी इतनी नहीं है। आप किस बेस पे कह रहे हैं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब कुछ इनको मालूमात है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मालूमात है। दीनी लिहाज से हर बंदा मुफ्ती है, दुनियावी लिहाज से हर बंदा डॉक्टर है। मैं कहा जी हम नहीं समझे, आप हमें इसकी थोड़ी तफसील समझा दें। क्या मतलब? उन्होंने कहा मसलन मैं कहीं से गुजरा और मेरे सर में दर्द था, मैंने किसी बंदे को कहा कि मेरे सर में दर्द है, उसने न मेरे नब्ज देखी, न वो मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ से था, न वो MBBS था, न वो डॉक्टर था, लेकिन उसे देखते ही मुझे कहा आप पैरासिटामोल की गोली खा ले, पेनाडॉल खा ले, डिस्प्रीन खा ले, सोडिमेट की गोली खा ले, तेरा दर्द सब ठीक हो जाएगा। उसे नहीं पता कि जो किडनी पेशेंट हो, जो गुर्दे का मरीज हो, उसे डॉक्टर स्प्रीन नहीं देते सिर की दर्द के लिए, क्योंकि वो साइड इफेक्ट किडनी पे कर जाएगा। उसे कोई साइड इफेक्ट से सरोकार नहीं, उसे कोई इससे मामला नहीं है कि पता नहीं इसके मामले में कोई एक्सपायर हो, आउट ऑफ डेट हो, ना बाबा उसने कहा खा ले। इससे पता चला सारे MBBS से। उन्होंने कहा जी दूसरा, का दीनी लिहाज से भी सारे मुफ्ती हैं। कहा वो कैसे? कहा मैंने एक बंदे को कहा कि यार मैं वुजू कर रहा था, वुजू में मसा करना भूल गया, लेकिन मैंने नमाज पढ़ ली है, तो अब मेरी नमाज हो गई।
وہ کوئی مفتی نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، اس نے پہلے کہہ دیا بالکل بالکل ہو گئی، اللہ بڑا غفور رحیم۔ تو میرے دوستو ہمارا یہ حال ہے، اس نے ہماری عزت نہیں کی، ہمارے اوپر تنقید کی، ہم ہر اس فیلڈ میں اپنی اوپینین دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی رائے بتانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں۔ میرے دوستو اگر یہی ہوگا نا تو پھر ہم پھنسیں گے بھی اور لوگوں کو پھنسائیں گے، ان کی دنیا بھی غرق کریں گے، ان کا دین بھی غرق کریں گے۔ یوں نہیں، آپ نے اگر انگلش پڑھنی ہے تو جو ایم اے انگلش ہے، ایوارڈ ہولڈر ہے، اس نے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پورا پڑھ چکا ہے، اس پروفیسر کے پاس جائیں وہ آپ کو سمجھائے۔ آپ نے بائیو پڑھنی ہے تو جو بیالوجی کا ماہر ہے وہ سمجھائے گا، وہ بتائے گا فادر آف میڈیکل کون ہے، بو علی سینا کیا ہے۔ میں کیمسٹری پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کیمسٹری والے کے پاس جاؤں گا جو مجھے فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کی پوری تشریحات اور اس کے فارمولاز بتائے گا، تب جا کر میں آگے چلوں گا۔ اور اسی طرح جب مجھے دین کی بات پوچھنی ہے تو پھر مجھے عالم دین کے پاس آنا ہوگا، پھر مجھے مفتی دین کے پاس آنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میں ہر اس آدمی سے مسئلہ پوچھوں گا جس کے چہرے پہ داڑھی ہو یا سر پہ وہ ٹوپی رکھ لے، چاہے اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہ ہو نا، جس کو کہتے ہیں نا الچٹو من الڈگر ہو، کچھ بھی اس کو نہیں آتا، میں اس کے پیچھے لگ کے بیٹھا ہوں بابا یہ مجھے دین سکھا رہا۔ نہ بابا، یہ حال نہیں ہے۔ اپنی فیلڈ میں رہیں، فیلڈ سے باہر انٹری ماریں گے، اس کے پاس جائیں جو اس فیلڈ کو جانتا ہو۔ جو اس فیلڈ کو نہیں جانتا تو ہم نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر دی۔ میں آج ابھی ایک جگہ مثال دے رہا تھا، آپ کو بھی سناتا ہوں، فائدہ مند بات ہو۔ میں نے اگر دنوں کا حساب لگانا نا کہ آج کون سا دن ہے، بھی آج سنڈے ہے، آج کون سی تاریخ ہے، بھی آج 26 فروری ہے، کون سا سن ہے جی 2023 ہے، تو میں شماریات کے قاعدے کو دیکھوں گا، کیلنڈر کو دیکھوں گا، علم جو ہسٹری کا نالج ہے نا اس کو پڑھوں گا جو مجھے یہ بتائے سمجھائے۔ اگر ایسے میں کسی عام بندے کے پاس جا کے چلا جاؤں تو وہ کوئی 26-27 کا فرق نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں پرانے زمانوں کی بات ہے، جس زمانے میں بھی کیلنڈر دریافت نہیں ہوا تھا، ایک دوسرے سے لوگ پوچھا پوچھی میں تاریخیں سمجھتے تھے، ایک گاؤں میں 26 ہوتی تھی، دوسرے گاؤں میں 27 ہوتی تھی، اس طرح بابا میاں ہوتے، کوئی بڑے لوگ ہوتے، وہ ان کو سناتے رہتے تھے، جو چاند کی تاریخیں دیکھتے، سورج کی سردی گرمی دیکھتے۔ کہتے ہیں ایک گاؤں میں بڑا عجیب واقعہ ہوا، ایک بابا جی کے پاس لوگ آتے، اس سے پوچھتے تاریخ کیا ہے، وہ پرفیکٹ تاریخ بتاتا جو بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن اس کے ٹھیک ہونے میں اس کے پیچھے بیس اس کا علم نہیں تھا، نالج نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، بلکہ اس کا بیس کچھ اور تھا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کرتا، وہ چاند کو دیکھتا، جس دن چاند کی یکم ہوتی نا تو وہ ایک مینگنی اٹھا کے ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیتا، دوسرے دن دوسری مینگنی بکری کی، تیسرے دن تیسری منگنی کی، وہ بکری کی مینگنی، یوں مینگنیاں پھینکتا رہتا، گھڑے میں جتنی مینگنیاں ہوتی، جو پوچھنے آتا میں آج کون سی تاریخ ہے، وہ نکالتا مینگنیاں گنتا، گن کے کہتا آج 10 تاریخ ہے۔ اگر وہ 11 ہوتی تو 11 تاریخ ہے، 15 ہوتی تو 15 تاریخ ہے، پھر وہ مہینہ پورا ہوتا تو گھڑا الٹا دیتا، پھر ایک ایک سے شروع کرتا، لیکن پرفیکٹ ہوتا۔ اس کے ساتھ بھی ایک دن عجیب معاملہ ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ بکری خود آئی اور اسی گھڑے میں جہاں وہ ایک ایک مینگنیاں جمع کرتا تھا نا، اس نے پوری پیشی ہوئی کر دی، بکری کی ساری مینگنیوں سے وہ گھڑا بھر گیا۔ کسی نے شادی کی تاریخ رکھنی تھی اپنی بچی کی اور کسی نے اپنے بچے کو بیاہ کرنا تھا، تو دونوں فیملیز مل کے اس بابا جی کے پاس کہ بابا جی بتاؤ آج کون سی تاریخ۔ انہوں نے کہا جی آپ بیٹھے، کوئی چائے وائے جو زمانے کی تھی آپ کا اکرام کرتے ہیں، میں گھر سے ابھی حساب لگا کے آتا ہوں۔ اب یہ خوش بیٹھے ہیں کہ بابا جی واقعی کوئی شماریات کا ایکسپرٹ، اس کو تاریخ۔ وہ گیا اور اس نے جو گھڑے کو الٹایا نا، وہ تو مینگنیوں کا ڈھیر ہے۔ اس نے کہا پوری زندگی میں اتنی تاریخیں آج تک نہیں ہوئی، تو اس نے ایک ایک مینگنی کو گننا شروع کیا، اس کے پسینے چھوٹے، وہ پسینے سے شرار ہو۔ بہرحال ٹائم تو بڑا لگایا، آ کے پہنچا اور آ کر اپنے میزبان ہے نا، مہمانوں کو کہتا ہے کہ جی بھائیو آج 80 تاریخ۔ کتنی ہے؟ 80۔ تو باقی تو چپ ہوئے، لیکن ایک نوجوان تھوڑا بڑا تیز قسم کا تھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا، انہوں نے کہا چاچا اللہ کا خوف، اللہ سے ڈر، 80 تاریخ ہوتی ہے؟ تو اس نے بھی بڑا سینہ کھول کے جواب دیا، اس نے کہا بیٹا اللہ کے ڈر سے تو 80 بتا رہا ہوں، ورنہ مینگنیاں تو 280 تھی، تو 280
اسی اللہ کے ڈر سے بتاؤ، اللہ کے خوف سے بتاؤ۔ آج ہمارے یہاں یہی حال، جس کو نہ دنیا کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے۔ ہماری یوٹیوب کھولے تو وہ ابا بنا بیٹھے ہے سب کا، فیس بک کھولے تو وہ سب کا باپ دادا بنا بیٹھے ہے، سوشل میڈیا پہ اس بندے کا بڑا نام ہے جس کو گھر میں بغیر شناختی کارڈ شو کیے روٹی نہیں، یہ حال ہے۔ اور دین کے مسائل ہم ان سے پوچھنے میں بیٹھے ہوئے، نہ ہمیں کوئی آتا ہے نہ کوئی پتہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے جو ہم یہاں جمع ہے نا، کہ خدا کے لیے ہم اپنے ہدف مقرر کریں، اپنا ٹارگٹ مقرر کریں، اپنی منزل مقرر کریں، اپنا راستہ مقرر کریں کہ ہم نے کون سی چیز کس طرح سمجھنی ہے اور آگے سمجھانی ہے۔ میرے دوستو، آپ نوجوان بیٹھے، آج کے آپ نوجوان ہو، کل قوم کے معمار آپ ہو، کل قوم کی ترقی آپ سے ہے، کل قوم کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کی امنگیں آپ سے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اس طرح پہ محنت کریں۔ ہم چاہے اسکول میں ہیں، چاہے کالجز میں ہیں، چاہے یونیورسٹیز لیول تک ہیں، اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے دین کو بھی دیکھیں۔ کبھی علماء آپ کو اسکول کالجز سے منع نہیں کریں گے، کبھی کوئی مولوی اسکول پڑھنے سے کالج پڑھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو مشہور ہے نا کہ علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے ہم مخالف ہیں جو مائنڈ سیٹ ہمیں اوپر سے مسلمان اندر سے انگریز بنائے۔ جو کانسیپٹ ہمیں وہاں ملتا ہے، آپ کہیں گے کہاں ملتا ہے؟ میں بھی اس اسکول کالج اور یونیورسٹی کا نکلا ہوا بندہ ہوں اور مستقل پڑھ کے نکلا ہوں، درمیان میں چھوڑ کے نہیں آیا، اور اپنے بورڈ کا پوزیشن ہولڈر بندہ ہوں۔ کوئی عام بھی نہیں ہو کہ آپ مجھے بھگوڑا کہہ دیں کہ جی ایسے نکل کے آیا۔ سنیے، کچھ دنوں پہلے ملک پاکستان کا دارالخلافہ، کیپٹل آف دا مائی لولی کنٹری پاکستان، جو ہمارا محبوب وطن عزیز ملک ہے، اس کا دارالخلافہ اسلام آباد، وہاں کی یونیورسٹی کاؤنسل میں جو سائیکالوجی کا پیپر آؤٹ ہوا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ تک نہیں پہنچا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا۔ میرا اللہ جانتا ہے، حضرت مولانا سعید صاحب میں جس محفل میں ٹھہرا ہوں نا، مولانا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میری شرافت اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پہ آپ کے سامنے کوئی ڈسکس کر سکوں، میں اس کے متن کو پڑھ سکوں۔ آپ اپنی اماں کے سامنے، آپ اپنی بہن کے سامنے، آپ اپنی بیٹی کے سامنے، آپ اپنی بیوی کے سامنے وہ لفظ نہیں۔ اتنی بے غیرتی، اتنی بے حیائی یہ میرے اداروں سے نکل رہی ہے۔ کیوں؟ کچھ عرصہ قبل بھی عمرانیات کے عنوان پہ جو ہماری پوری زندگی میں ہم کس طرح بڑھاؤ رکھتے ہیں، کس طرح بڑھوتری ہوتی ہے، وہاں پر سوال آیا کہ سود کے بغیر ہماری معیشت چلتی نہیں ہے۔ سود کو اسلام تو غلط کہتا ہے، لیکن آج سارے بینکوں نے بھی رکھا ہوا ہے، معاشرے نے بھی رکھا ہوا ہے، سب نے، لہٰذا میں سود کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ یہ کیا کنسپٹ آپ دے دیتے ہیں؟ وہاں جولی اور مارک، سسٹر اینڈ برادر، بہن اور بھائی کے ریلیشن شپ کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں تبدیل کر کے بتا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ بہن بھائی ہیں یا میاں بیوی ہیں؟ یہ کانسپٹ ہمیں اس کالج سے مل رہا ہے، یونیورسٹی سے مل رہا ہے، اور کیپٹل آف دا کنٹری سے مل رہا ہے۔ میں حیران ہوں، اس پر ہوا کیا؟ جب سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھی، ہمارے نوجوانوں نے، علماء نے، باقی معاشرے کے طبقے نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے جواب میں کیا نیوز آئی؟ میں ہم نے اس پروفیسر کو برطرف کر دیا۔ یہ کوئی سزا ہے؟ یہ سزا ہے؟ اسے سزا کہتے ہیں، برطرف کر دیا، یہ کوئی بات ہے؟ اس پر کوئی انکوائری کمیشن نہیں بیٹھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں اپنے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ذمہ داران قوم سے کہ استاذ تو قوم کا معمار ہوتا ہے، استاذ تو اپنے شاگرد کی ترقی کا، اس کے مذہب کا، اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، اس کی تمام معاملات کا مربی ہوتا ہے۔ وہ یہ سکھا رہا جو آپ سکھا رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں، یہ ملک پاکستان میں اس پروفیسر نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ یہ کس ادارے کا فارغ ہے؟ یہ کس جگہ سے پڑھ کے آیا ہے؟ جو بہن اور بھائی کا بھی فرق نہیں رکھتا، وہ اسے خاوند بیوی سمجھ لیتا ہے، پھر اس پر تاثر لیتا ہے۔ نا بابا، مسلمانوں مجھے اجازت دو تو میں جملہ کہتا ہوں کہ اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ تیرے اور میرے ایمانی ٹیمپریچر کو چیک کر رہا ہے، ان میں کتنا ایمان موجود ہے اور کتنا ختم ہو چکا ہے۔
وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. یہ بھول نہیں ہے، دھوکہ بھول کے نہیں دیا جاتا، دھوکہ سوچ سمجھ کے دیا جاتا. دھوکے کے پیچھے پورا مائنڈ سیٹ موجود ہوتا ہے، پورا تھنک ٹینک موجود ہوتا ہے جو اس کو پورا سمجھتا ہے، اور اس دماغ کو پڑھ کے آپ کے اور میرے ایمانی ٹیمپریچر کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں آتی ہیں. میرے انٹرنیٹ کے ذریعے آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، ورنہ میں نجی محفل ہوتی میں تمہیں لفظ پڑھ کے سناتا کہ اس میں کیا کیا انداز سے پوچھا گیا، کون سی گستاخی اور کون سی جو ہے نا اسلام کے خلاف تو ہے، اقدار کے خلاف، مشرق کی روایات کے خلاف، ملک پاکستان کی ترتیب کے خلاف ہماری تہذیب کو اس میں قتل کیا گیا ہے. اور یہ سوال اٹھتا ہے، اور پھر کہتے ہیں وہ بہن بھائی کے ریلیشن شپ کو انہوں نے راز رکھا. میں نے کہا جی ہاں، مجھے اجازت دو تو میں کہتا ہوں جی انہوں نے راز رکھا. وہ راز 9 مہینے کے بعد کسی پروفیسر کی شکل میں نکلا جو یہ پیپر بنا رہا ہے، تیری شکل میں نکلا. تو وہ راز تو یہ تھا. یہ کوئی راز ہے؟ اسے راز کہتے ہیں. اچھا پھر جس نے پیپر بنایا، جس نے اس کو رائٹ کیا ہے وہ مسلمان ہے، کہاں کا ہے وہ؟ کہاں ہے جس نے اس کو پرنٹ کیا ہے؟ اس کا دماغ نہیں ہے. اچھا پھر اس کے بعد جس نے اس کو ایشو کیا، جس نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے اس کو تقسیم کیا طلبہ، یہ پروفیسر بیٹھے. اور اس سے بڑھ کے میں جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم وہ کہتے ہیں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، بڑے احترام سے کہتا ہوں، میرے بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، قوم کے دختران بیٹھی ہیں اور اس پیپر کو حل کر رہی ہیں. ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر کوئی جرت نام کی چیز ہوتی تو اٹھ کے اس کلاس کا بائیکاٹ کر دیتے. کوئی نہیں اٹھا، کسی نے objection تک بھی نہیں کیا، کسی نے اپنے چہرے پر ماتھے پر تیوری بھی نہیں لانا. حق تھا کہ تم جوتی اتارتی یا جوتی اتارتا اور اس پروفیسر کے منہ پہ انڈیا کا نقشہ بنا دیتا کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی بہن بھائی کے ان معاملات میں جملہ کہتے ہیں. تم کس بیس پر کہہ رہے ہو؟ میں کلاشنکوف کلچر کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ اسے فائر ماریں. یہ کام حکومت وقت کا ہے، یہ کام انتظامیہ کا ہے، ایڈمنسٹریشن کا ہے، آپ کا میرا نہیں ہے. لیکن اس کی درکت بنا کے اس کی شکل ایک جیسی کر دینا، یہ تو مجھے میرا قانون اور آئین بھی اجازت دیتا ہے. چور پکڑا جائے آج اس معاشرے میں چوری کرتے ہوئے، آج ہویا کر کے ہم اسے تھانے تک پہنچاتے ہیں. پولیس والوں کو تھانے لے جانے سے پہلے اسے اسپتال لے جانا پڑتا ہے، اسے ایمرجنسی میں جا کے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. اور سارے کہتے ہیں جی میں نے بھی اس میں حصہ ملا ہے، میں نے بھی یہ کام کیا ہے. تو جو 4 روپے چوری کر رہا اس کا حشر نشر تم نے کر دیا. جو تمہارے مذہب، تمہارے ایمان، تمہارے اخلاقی اقدار پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اس کے بارے میں تو کوئی objection نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر مان لینا چاہیے دجالی میڈیا نے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو، اس نے ہماری نوجوان نسل کی ایمان کی چرتن پہ چوری چلا دی. یہ پھر ماننا، یہ پھر ہمیں ایکسپٹ کرنا پڑے، ہمیں اس اوپینین کے ساتھ ایگری ہونا پڑے. آج ہم اس عالم میں پہنچ گئے، کالج یونیورسٹی کی مخالفت ہے تو وہ اس بیس پہ کہ بابا ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی، سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی بعد میں ہیں، پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان لانے والے امت. میں مانتا ہوں ہمارا ملک ہماری پہچان ہے، ہماری جغرافیائی انٹروڈکشن ہے پوری دنیا میں، وہ ہمارا جو ثقافتی تعارف ہے، لیکن ہم پہلے مسلمان ہیں. یار بہن بھائی کو میاں بیوی بنا دینا مسلمان تو چھوڑو کرسچینٹی میں بھی جائز ہے، مسلمان تو چھوڑو ہندو مت میں بھی جائز ہے، مسلمان تو چھوڑو یہودیت میں بھی جائز ہے، مسلمانیت چھوڑو صابئیت میں بھی جائز نہیں ہے. نہ دنیا کا کوئی آسمانی مذہب اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، نہ زمینی مذہب جس کو ہم فیک ریلیجن کہہ دیں وہ بھی اسے ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں. اور آج ہم یہاں اس ملک میں بیٹھے ہیں، اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی اعتراض کرے تو کہتے تو بے وقوف ہے، وہ تو سائیکالوجی کا پیپر تھا، اس کی سائیکی کو چیک کیا جا رہا تھا. واہ جی، سائیکی کو چیک کرنے کے لیے کل اسٹوڈنٹ اٹھ کے پروفیسر کے منہ پہ تھپڑ مار دے اجی میں سائیکالوجی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہوں، پھر آپ کہہ رہے نا وہ پریکٹیکل چیک کر رہا تھا. پھر وہاں یہ جملہ کہہ رہا نا پریکٹیکل چیک کر رہا تھا، تھوڑا سا ایسے وہ لائٹلی ایموشنل ہو گیا تھا، پھر یوں کہو گے. یہاں تو کہنے پہ تیار نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں سمجھا ہے. میں لاہور کے کالج کی بات سناؤں،
ایک دوست بتا رہے ہیں وہاں ایک اسٹوڈنٹ نے آ کر یہ واقعہ، اچھا بلکہ اسی کو کمپلیٹ کر لو پھر اس کے بعد سنو. جب میں نے کامسٹ کے لیے آواز اٹھائی نا، کامسٹ کے ایک ہالن اسٹوڈنٹ ہے وہاں کا، استعمال ڈیوٹی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے کال پہ کہا کہ مفتی صاحب ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے اس ایمانی جذبے کو سنا ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ آپ تک چھینٹا آیا ہے، صرف ایک قطرہ آیا ہے، ایک چھینٹا ہے، اندر اس طرح کی غلاظت کا سمندر موجود ہے. میرے دوستو بتائیں ہم کہاں جائیں گے؟ اس طرح ہمارے ایمان کو بار بار چیک. لاہور کے ایک کالج میں ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ اسلامیات کا پروفیسر نہیں، اس کی فیلڈ الگ ہے، لیکن روزانہ آ کے وہ اسلامک ٹچ دے جاتا، دو چار باتیں بتا جاتا. اسلامک معاملے کو سمجھانا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن اسلامک ٹچ کا تو مسئلہ ہے نا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے متاثر بھی تھے اس سے، ماشاءاللہ کوئی اسلامی بات کر جاتے ہیں پروفیسر، چاہے زیرو پیریڈ میں آتے ہیں، لیکن اس کی بات تو سنیں، روزانہ کی بنیاد پہ سن رہے. اس نے ایک دن بات کرتے کرتے اس کا رخ موڑا، توجہ رکھنا، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی تو بڑے معاف کرنے والے تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. ہمارے نبی پاک علیہ السلام بڑے سنجیدہ تھے، ظلم سہ کے بھی دعائیں دیتے ہیں. لڑکوں نے کہا جی ہاں. کہا ایک بات کرتا ہوں، پتہ نہیں آج کل ہمارے معاشرے میں برداشت ختم ہو گئی. کہا وہ کیا؟ کہا ہمیں لائٹڈ موٹریشن یہ پرموٹ کرنی ہوگی، روشن خیالی. سر کیسے ہوگی؟ کہا جو نبی کے گستاخ ہوتے ہیں نا ان سے پیار سے بات کرتے ہیں، ان کو غلط نہیں کہتے. کافر کہتے ہو مرزائی کو، کافر کہتے ہو قادیانی کو، ختم نبوت کے منکر کے لیے اتنا سخت ہو جاتے ہو. یوں نہ بن جاؤ، پیار سے سمجھو، محبت سے سمجھو. ہمارے نبی تو اپنے دشمن کو معاف کرتے تھے، اور مولویوں نے تمہیں غلط راستے پہ چلا. لڑکے باقی باتیں تو برداشت کر گئے، لیکن یہ بات مسلمان سے ہضم نہیں ہوتی تھی. ان سے ایک سوال یہ متاثر ہوئے بغیر وہ نہ رہ سکے کہ یار جو نبوت کی گستاخی کرے اس کے لیے تو آئین اور قانون موجود ہے، کانسٹیٹیوشنلی اس کی سولوشن موجود ہے. اسے پکڑ کے آئین اور قانون کے حوالے بھی نہ کرے. چلو ہر آدمی لا اینڈ آرڈر ہاتھ میں لے کر اس طرح کے مسائل نہ کرے، لیکن اس کے خلاف چپ ہو جائے جو نبی کو گالیاں دے، جو نبی کے خلاف بات کرے. ہم خاموشی سن لیں، کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہ کرے. تو وہ مجھ جیسے کسی مولوی کے پاس آ کر 2 منٹ بیٹھ گیا کہ سر مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں. تو ہم نے اسے بہت اچھی طرح حل بتایا. اس نے کہا جی اوکے. اگلے دن کلاس میں پھر ٹیچر نے یہی راگ الاپنا شروع کیا اور یہی لیکچر دیا. تو لڑکا کھڑا ہو گیا، توجہ رکھ. اس نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ. اوکے بیٹا پوچھو. اس نے کہا سر نیور مائنڈ، ناراض نہ ہونا، آپ کتے کے بچے ہیں. یہ جملہ بولنا تھا کہ کلاس کا ماحول بدل گیا. سر نے یوں آنکھیں نکالی، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا بکواس؟ اس نے کہا سر بکواس نہیں ہے، آپ تو خنزیر کی اولاد، آپ کے دانت تو کچلے کی کتے جیسے ہیں، آپ تو بھیڑیاں ہیں، آپ تو چڑھ گیا لڑکا. استاد تو بڑا پریشان، منہ سے جھاگ نکلے، آنکھ سے آنسو نکلے، اور یوں بپھرا ہوا آیا اور اسے کہنے لگا اچھا تو میری انسلٹ اور توہین کر رہا ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی اپنے ٹیچر کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کی؟ پکڑنے آیا نا. تو اس نے چھلانگ ماری اور ڈیسک پہ چڑھ کے کہتا ہے سر معاف کرنا سیکھیں، پیار کرنا سیکھیں، محبت دینا سیکھیں، سنجیدہ بننا سیکھیں، گلے سے لگائیں. ہمارے نبی بڑے معاف کرتے تھے اپنے گستاخ کو. تو پروفیسر کو نانی یاد آ گیا، اس کے دانتوں کو پسینہ آ گیا کہ یہ ہوتا ہے پریکٹیکل آنسر. یہ اس بچے نے مجھے جواب دیا. تو شرمندہ ہو کے پیچھے ہونے کے سر اب ایکسکیوز می والی بات اب کرنے لگا. کیا؟ کہا جس طرح حلالی بچہ اپنے ماں باپ کی انسلٹ اور توہین برداشت نہیں کرتا، وہ اپنے ماں باپ پہ گالی کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو حلالی امتی اپنے نبی کی گالی بھی برداشت نہیں کرتی. میں نے کہا یہ جیب پہ رکھو اس طرح کی باتیں جو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں سمجھانے لگا ہوں، میری گفتگو کو سبق سمجھیے، تقریر نہ سمجھیے. میں کوئی آپ کو ذہنی طور پہ کچھ تیار کرنے لگا ہوں. میں کوئی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہوا. معاشرے میں میں بھائی کے نعرے کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری گفتگو کو ایز اے لیکچر سنیے، کچھ سمجھیے، اس پہ غور. ابھی مجھے جواب نہ دیجیے، لیکن رات کو جب آپ سونے کے لیے بستر پہ آئے نا، یوں سرانے کے اوپر سر رکھ کے آپ سونے لگے نا، تو میں بڑے درد دل سے تمہیں کہتا ہوں
جسٹ فار 3 منٹ، ناٹ فار 5 منٹ، 5 بھی نہیں مانگتا، 3 منٹ آپ سے مانگتا ہوں. ذرا سوچ لینا کہ میری ان باتوں میں اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایگری کرنا والا ڈس ایگری کرنا، مجھے پرابلم نہیں، ابھی نہیں، لیکن میں آپ کو کچھ مائنڈ سیٹ دے رہا ہوں. یہ کانسیپٹ ہمیں جب کالج اور یونیورسٹی سے ملے گا، بتائیں ایز اے عالم دین میں اس کے ساتھ ریزسٹ نہیں کروں گا تو کیا کروں؟ یہ مسئلہ ہے آج علماء کو، جسٹ یہی پرابلم ہے. اگر مدارس میں بھی اس طرح کی کوئی غلط حرکت ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہو کر اس کو کنڈیم کروں گا، لیکن جب کانسیپٹ ہمیں ان عصری اداروں سے ایسا مل رہا ہے تو اس میں ایز اے مسلم ہمیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. آج یہ جو مسٹر اور ملا میں خلیج موجود ہے، یہ اسپیس اور فاصلہ موجود ہے، یہ مولوی ہے، یہ مسٹر ہے، نہ بابا دونوں نبی پاک کے امتی ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھیے کہ جو عالم دین ہے اس سے دینی مسئلہ پہنچ کے چلے گا. میرا پروفیسر اگر عالم ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، محدث ہے، اس سے بھی پوچھوں گا. لیکن اگر پروفیسر فار انگلش ہے تو میں نے اس سے دا پرل کے علاوہ آگے نہیں جانا پوچھنے کے لیے. اگر وہ فزکس پڑھاتا ہے تو میں فزکس ہی پوچھوں گا، میں اس کو ایز اے عالم ایکسپٹ نہیں کروں. لیکن جو عالم دین ہے نا، وہ دین کے ہر شعبے میں اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن ہو دین کا شعبہ. آج ہم نے غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے. اگر مولوی معاشرے پر بات کرتا، ملکی معاملات پر بات کرتا، عوامی سوشل لائف پر بات کرتا ہے کہ معاشرے میں یہ کم غلط ہے، وہ فلاں چیز غلط ہے، چاہے حکمرانوں میں ہو چاہے رعایا میں، تو لوگوں سے کہتے ہیں مولوی صاحب تیرا کام تو ممبر پہ بیٹھنا تھا، تیرا کام تو مصلی پہ تھا، تو محراب پہ بیٹھتا، تو مسجد میں بتاتا نماز کیسی ہے، روزہ کیسا ہے، حج کیسا ہے، عمرہ کیسا ہے، تو معاشرے پر بات کیوں کر رہا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر اسلام اور عیسائیت میں تو فرق نہیں ہے، پھر تو کوئی فرق نہیں ہے. عیسائیت کلیسے کا مذہب ہے، عیسائیت حکومت کا مذہب نہیں ہے. عیسائیت سوشل لائف پہ خود کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہے. جتنی کرسچینٹی ہے آپ ان سے جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پریسٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ جسٹ فار کلیسا، وہ صرف کلیسا تک، مذہب حکومت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب، اسلام پاکستان کا پورے نظام میں پہلے لفظ میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات درج ہے، آئین میں یہ لفظ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے. اس آئین میں یہ حاکمیت بلا شرکت غیر ہے. اگر کسی کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے تو وہ اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اللہ کے اسلام کے مقابلے میں کوئی قانون سازی ہوگی، اس پر کچھ کیا جائے گا، عدالت عظمیٰ میں جا کے کوئی سٹیزن آف پاکستان اس کو ختم کرا سکتا ہے. یہ ہمارے آئین میں درج ہے. ہم وہ نہیں ہیں. عالم دین کو یہاں سوئی سے لے کر اینڈ تک رائے دینے کا اسلامک حق موجود ہے. یہ اسلامک رائٹ اسے، اس کا ریلیجن مذہب اسلام دیتا ہے. آپ مولوی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ملک کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ سوشل لائف کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ صرف نماز سمجھائیں. عالم نبی کا وارث ہے اور انبیاء کرام نے پورا دین بتایا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی معاملے سے کیوں نہ ریلیٹڈ ہو. آج ہم مولوی کے کام کو محدود کر دیتے ہیں. مولوی کے کام کو بالکل، میں آپ کو ایک مثال دوں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے خطبے میں ایک دفعہ ایک بات کی، اور وہ ایسی ہی تھی جو اسلامی لحاظ سے حکمران وقت کی غلط بات تھی. اس پر آبجیکشن کرنا، اس پر رائے دینا، عوامی طور پہ میں نے اسلامی اپنا حق سمجھا. تو میری جمعے کی مسجد میں ایک ایس پی صاحب موجود تھے. وہ میرے بیان میں شروع میں سنتے رہے، پھر کھڑے ہو گئے. ایک بات میں نے کہا بڑی شوق سے کہیں، آپ ممبر کو بیٹھ کے نیوٹرل رکھیں، سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. میں نے کہا کیا مطلب؟ آپ ملکی معاملے میں رائے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہمیں جمعہ پڑھائیں، آپ کا کام ہے جمعہ پڑھائیں. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ وہی ہے جس کو میں تردید دن پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا آپ کی بات ہو گئی، آپ بیٹھے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ممبر کو میں اسلامی معاملات میں استعمال کیوں نہ کروں؟ اگر میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اپنے شوق سے نہیں بیٹھا، نبی کی وراثت پہ بیٹھا ہوں، کہتے ہیں جی ہاں،
میں نے کہا نبی پاک منبر پہ بیٹھتے تھے، اس لیے عالم دین منبر پہ بیٹھتا ہے۔ نبی پاک نے مصلی سنبھالا تھا، اس لیے عالم نے مصلی سنبھالا ہے۔ نبی پاک خطبہ جمعہ دیتے، خطبہ نکاح پڑھتے، خطبہ عیدین دیتے۔ نبی پاک علیہ السلام صلاۃ الخسوف اور کسوف کے خطبات دیتے تو عالم کو دینا چاہیے۔ نبی پاک نے نماز روزہ سمجھایا تو عالم کو سمجھانا چاہیے۔ نبی پاک نے خانقاہی نظام تصوف کا دیا تو عالم کو دینا چاہیے۔ نبی پاک نے تبلیغ کی، عالم کرنا چاہیے۔ یہی کہ جی ہاں، میں نے کہا نبی پاک نے سیاست اسلامیہ بھی سمجھائی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور پاک نے فرمایا جو انبیاء آتے نا، مثلا بنی اسرائیل کے انبیاء لوگ، وہ نبی بھی ہوتے اور ملک میں اسلامی سیاست کو سنبھالنے کے ذمہ دار بھی ہوتے، اسلامی سیاست پر بات بھی کرتے، سمجھاتے، دینی سیاست پر بھی۔ کلما ہلک نبی خلفہ النبی، ایک نبی اگر دنیا میں وفات پا جاتا تو دوسرے کو رب نبی بھی بناتا، اسلامی سیاست دان بھی بناتا۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حضور پاک نے اپنے لیے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی ہوں اور آخری اسلامی سیاست دان انبیاء۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو صحابہ کرام نے یوں سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیس ریڈنگ کی، چہرہ پڑھنا شروع کیا اور سوالیہ نظروں سے رسالت باب سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لفظ سے نہ پوچھا، آنکھوں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اسلامی سیاست دان آخری ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہے، کیا اسلامی سیاست بھی ختم ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاء، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے، ایک دو ہوں گے؟ فرمایا جی نہیں، فَيَكْسُرُونَ کئی ہوں۔ تو یہ حدیث عالم کو اسلامی سیاست پر اپنی اوپینین پیش کر دیں اور عالم کو اسلامی سیاست میں اپنا کردار ادا کر دیں، عالم دین کو بطور سیاست دان اسلامی نبوت کے وارث پر حق دے رہی ہے، اور یہ رائٹ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، our messenger peace be upon him صلی اللہ علیہ وسلم، seal of the every new prophet out after him، جن کے بعد نبوت کے دروازے کو تا قیامت کلوز کر دیا گیا ہے، کلوز بند ہے، اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ یہ اس نبی نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ وہ اسلامی سیاست پر عالم بات کرے گا، اس میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ میں نے کہا اسپی صاحب آپ اپنے پولیس کے معاملات کو سالو کرنے کے پابند ہیں، آپ اس میں باؤنڈ ہیں، عالم دین اسلام کے ہر مسئلے کو سنانے میں باؤنڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں کرسچینٹی کی طرح صرف اپنی عبادت پہ تو بات کروں اور سوشل لائف پہ اور پبلک لائف پہ اور عوامی معاملات پہ بات کرنے کے لیے میں چپ ہو جاؤں کہ مجھے میرا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے کیا کہ انہیں بات یہ سمجھ آئی، ورنہ یہ عام بندے کی حلق سے نیچے اترتے ہوئے موت پڑتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ عالم کا کام کہاں ہے۔ عالم کو کہو تو میں نماز روزہ بتا گھر میں بیٹھ، بابا یہ پرانا مذہب نہیں ہے، یہ پچھلے مذہبوں کی طرح یہ اسلام مذہب ہے، اور اسلام مذہب زندگی کے ہر کونے کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو عالم دین کی ذمہ داریوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ عالم دین کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے ساری چیزیں، جہاں پورا دین ہے وہاں پر سوشل لائف بھی اور عوامی زندگی بھی، اس میں بھی ہم علماء سے رہنمائی لیں۔ اور میرے دوست ایک جملہ مزید بھی آپ کو کہوں، آج کل لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ عالم دین بننے پر علماء کو آپ رائے دینے کا حق کہاں دیتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں میری رائے ہے، میرا فتویٰ ہے، تو عالم کو اپنی رائے اور اپنا فتویٰ دینے کا اختیار ہے، تو وہ صرف قرآن اور حدیث بتائے، باقی چیزیں عالم اپنی رائے کیوں بتاتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، عالم قرآن پاک بھی بتائے گا، عالم رسول اللہ کی حدیث فرمان بھی بتائے گا، اور جس مسئلے کا حل قرآن اور سنت میں واضح موجود نہیں ہوگا، جسٹ اشارہ ہوگا، عالم اس پہ اپنی رائے دے کے مسئلے کو سمجھائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال دے رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ یہ جو بھینس ہے جس کو ہم بیفلو کہتے ہیں، بھینس، ٹھیک ہے، آپ کی سندھی میں بھینس کو کیا کہتے ہیں؟ میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھینس ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں اگر ہم پورے قرآن میں دیکھیں تو بھینس کو عربی میں کہتے ہیں جاموس،
जामूस का लफ्ज पूरे कुरान में कहीं नहीं। और अगर रसूलुल्लाह की हदीस पे आ जाए, फरमान मुस्तफा सही हो या ज़ईफ हो, सारे मिला हुज़ूर पाक की ज़बान से कभी जामूस का लफ्ज अदा नहीं हुआ। जब मेरे पाक पैगंबर ने लफ्ज जामूस भैंस का लफ्ज अदा नहीं किया, जब कुरान ने लफ्ज जामूस नहीं बताया, तो हम भैंस को हलाल क्यों कहते हैं? और भैंस के गोश्त को क्यों हलाल कहते हैं? भैंस के दूध को क्यों पीते हैं? भैंस के दूध से बनी हुई दही को इस्तेमाल क्यों करते हैं? और उस दूध से बने हुए मक्खन को और मक्खन से बने हुए देसी घी को इस्तेमाल क्यों करते हैं? वजह, अगर आप कहते हो आलिम अपनी राय दीन में नहीं देगा, तो फिर भैंस तो हराम होगा ना बाबा। यहाँ भी उलमा की राय है। व अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामी से हुक्मुल बकर, उलमा बताते हैं कि कुरान ने गाय को हलाल कहा है। सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1 अल्लाह फरमाते हैं अंतज़बहु बकरा, गाय हलाल है। एक तरफ हमने गाय को रखा, एक तरफ हमने भैंस को रखा। हमने दोनों में देखा कि बराबरी की चीजें, मुमासलत की चीजें, सिमिलर इनमें क्या, तो भैंस और गाय में जस्ट कलर का डिफरेंट है, बाकी तमाम चीजों के मामला तकरीबन एक जैसे हैं। टांगे भी एक जैसी है, दुम भी एक जैसी है, सींग भी एक जैसे हैं, थन भी एक जैसे हैं, खुराक भी एक जैसी है। तो फर्क ये है कि जो गाय है ये उन एरियाज में भी पाई जाती है जहां पर पानी ना हो, मसलन खुश्क साली वाले इलाके हों जैसे अरब है, और भैंस सिर्फ उन इलाकों में पाई जाती है जहां पर पानी वाफिर मिकदार में हो। इसीलिए भैंस ईरान में तो पाई जाती थी, अरबिस्तान में नहीं थी। तो सहाबा के जमाने में भैंस नहीं थी उस इलाके में, तो अल्लाह ने भैंस का जिक्र नहीं किया। लेकिन इस बात को आलिम दीन, फकीह वक्त, माहिर शरीयत, जो एक्सपर्ट ऑफ द होली शरिया है, उसकी राय और ओपिनियन पे छोड़ दिया कि उसने इसको हलाल रखा। अगर राय आलिम दीन बतौर एक्सपर्ट होने के दीन में नहीं दे सकता और अवाम उसको ये हक नहीं देती, तो फिर कई चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं इसकी एक मिसाल और देता हूँ। ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, ड्रिप हम लगवाते हैं, इससे रोजा टूटता है या नहीं टूटता? कुरान और हदीस में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि उस जमाने में इंजेक्शन का वजूद ही नहीं। उस जमाने में तो नीडल का भी वजूद ही नहीं है कि इंजेक्शन के जरिए जिस्म में कोई चीज जाएगी। तो ये क्या बात है? तो ये भी उलमा ने इसको हल करके बताया कि देखें इससे रोजा नहीं टूटता। क्यों भाई? सबूत का सबूत वाज़े लफ्जों में तो नहीं है, इशारा है। का जी इशारा बता दे। का देखें भाई, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में सहाबा को रोज़ा होता और अल्लाह न करे किसी सहाबी को बिच्छू ने काट लिया तो उसका डंग लगा, जहर अंदर चला गया, तो हुज़ूर पाक ने रोज़ा टूटने का हुक्म नहीं दिया। जब बिच्छू के डंग से रोज़ा नहीं टूटा तो डॉक्टर की इंजेक्शन और नीडल से भी दवाई अंदर गई तो रोज़ा नहीं टूटा। मैं ये मिसाल समझाता रहता हूँ ताकि बंदे को समझ आए कि उलमा के मामलात में कहाँ तक हमने एहतराम में लेकर चलना है। आज मसला ये है, हर बंदा 2 लफ्ज कुरान पाक के पढ़ के, 1 हदीस 2 हदीस का तर्जुमा, ये आजकल ये मुसीबत जो एप्लीकेशन आई हुई है इनको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बस 2 लफ्ज पढ़े और मौलवी बन गया यहाँ ऑटोमेटिकली फतवे देना शुरू कर दिया। मैंने एक स्टूडेंट को इस तरह समझाया, मैंने कहा बेटा एप्लीकेशन से तुम्हें हेल्पिंग हैंड उसे ले लो, आलिम वो तुम्हें नहीं बनाती। मौलवी ने 8-8 साल लगा के आलिम बना, इससे नहीं, ट्रांसलेट मौजूद नहीं, तर्जुमे मौजूद नहीं है कुरान के, हदीस के, हम पढ़ लेंगे। मैंने कहा सुन, तर्जुमा तेरे लिए थोड़ी है। कहते फिर उर्दू तर्जुमा क्यों है? मैंने कहा जस्ट फॉर स्टूडेंट, कुरान पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए तर्जुमा है। वो अपने उस्ताद से पढ़ेगा, समझेगा, वो उसको समझाएगा। वो रेडी वाले के लिए थोड़ी है, वो दुकानदार के लिए थोड़ी है कि तर्जुमा पढ़ के कल मौलवी का सर हो जाए। तो बाबा मौलवी को एक्सेप्ट करना होता है, इसलिए उलमा पर एतमाद करें, उलमा से आगे न बढ़े। जी हाँ, मैंने अभी एक मिसाल दी, हजरत ने बहुत अच्छा किया, याद किया। मैं एक तंदूर पे एक मरतबा ठहरा था, ये वहां का वाक़या, मैं पूरी तफसील से सुना देता हूँ। तंदूर पे रोटियां मिल रही थी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, तो मैं भी रोटियां खरीदने ठहर गया, 10 रोटियां हमें भी चाहिए। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब को अल्लाह ज़्यादा खैर दे, वो दुनिया में फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो तशरीफ लाए और ठहर गए। और हमारा तंदूरची जो था ना, जो तंदूर पे रोटियां लगा रहा था, बिल्कुल सादा किस्म का इंसान था, उसको मशवरे शुरू कर दिए, कुरान का तर्जुमा उर्दू पढ़ा कर, कुरान का तर्जुमा उर्दू में पढ़। मौलवी पे एतमाद नहीं, झूठ बोलते, अल्लाह ने हमें क्या बताया, तर्जुमा तुम्हें बता दे। मैं सुनता रहा, शुरू में मैंने कहा चलो
اللہ جانتا ہے یا مجھے سنا رہے تھے یا تندور والے کو دین سمجھا رہے تھے. میں نے انہیں روکا, میں نے کہا بھائی تندور والے ترجمہ پڑھنا ہے پڑھے, لیکن کسی عالم کی نگرانی میں پڑھے, کسی استاد کو رکھ لے, عالم کو ایز عالم ہائر کر لے کہ میرا ٹیچر ہے, وہ اسے سمجھائے گا پڑھے گا. میں نے کہا نہیں مولوی کی ضرورت نہیں ہے, میں نے خود 6 بار قرآن کا ترجمہ پڑھا, میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھا, 3-4 باتیں مجھے سنا دی, مجھے عالم کی ضرورت نہیں, ہم خود پڑھ سکتے ہیں, مولوی نے ہمیں لڑایا ہوا. میں نے ان کی طرف منہ کیا, میں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے عالم کے بغیر قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اجی پڑھا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا رکوع پہلے کرتے ہیں سجدہ؟ یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا مجھے سوال آتا ہے تو سوال میرے کا جواب آتا ہے تو ہاں کرو, نہیں آتا تو نہ کرو. سجدہ پہلے دیتے ہو یا رکوع پہلے کرتے ہو؟ یار یہ کوئی سوال ہے؟ رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں. میں نے کہا قرآن میں تو لکھا ہوا ہے سجدہ پہلے. اچھا ایسے ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے. تو نے جو پڑھا میں تیرا ایکسپیرینس چیک کروں, پھر میں آیت پڑھوں گا کہاں لکھا ہے. مجھے تو بتا, قرآن میں ہے سجدہ پہلے رکوع بعد, اگر نہ نکلی یہ آیت میں جرمانہ دوں. تو اگر ہے تو پھر تو رکوع پہلے کیوں کرتا ہے؟ قرآن نے تو سجدہ پہلے لکھا ہے. پہلے تو اس بیچارے کو آیت نہیں ملتی تھی, ہاتھ کے طوطے تو کیا ساتھ کوے بھی اڑ گئے. دوسرے کے فیلڈ میں جانا ہوتا ہی ایسے. میں نے انہیں کہا آیت ملی؟ اچھا اسے نہیں ملی, یقین مانے اس کے دماغ کام نہیں کر رہا تھا ان کا نا. میں نے کہا سر آیت ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورقعی, اے مریم علیہ السلام اللہ سے ڈر, رکوع بعد میں کر سجدہ پہلے. یہ قرآن میں ہے. آپ کیا کریں گے؟ تندوری بھی بڑی غور سے ہماری باتیں سن رہا تھا. وہ اسے کہتے ہیں آپ پروفیسر مولوی کو جواب دے. اب جواب دینے سے تم مجھے کہہ رہا تھا میں پڑھوں, کو آپ کو کھ نہیں آتا. وہ شروع ہو گیا تجھے بھی کچھ نہیں آتا, تم مجھے سمجھا. تو وہ ہنس کے مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب تم نے ہمیں پھنسا لیا. میں نے کہا پھنسا کیا لیا, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, ایزی ہو جاتا ہوں. جا ذرا علماء سے پوچھے بغیر تو بچوں مجھے اس کا جواب دے دے. یہ میں مدینہ طیبہ سے گھڑی لایا ہوں, میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں, آؤ مجھ سے گفٹ لے لیں. اب مجھے کہ جواب تو دیتا, میں تو تمہیں تو نہیں دیتا, تجھے تو کسی مولوی کے پاس بھیجوں گا بچوں, تو جو آٹومیٹیکلی ڈاکٹر بنا پھرتا ہے نا. اللہ کے بندے طب کی کتابوں کا ترجمہ آ چکا ہے, بیالوجی کی کتابوں کی گائیڈ آ چکی ہے, حکمت کی کتابیں اور میڈیکل کی تمام بکس کا ٹرانسلیٹ آ چکا ہے. تو اگر مجھے انگلش آتی ہے یا اردو پہ عبور ہے, میں ترجمہ پڑھ کے ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ایک اصول ہوتا ہے لف و نشر مرتب, ایک ہوتا ہے لف و نشر غیر مرتب. یہ اس اصول کے مطابق ہے کہ لفظاً بعد میں ہے, اصلاً پہلے ہے. جیسے میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہوں نا یار کوئی کھانا پینا تو کرا دو, کیا کہوں کھانا پینا تو کرا دو, حالانکہ پہلے پینا ہوتا ہے پھر کھانا ہوتا ہے. تو لفظاً مقدم ہے ورنہ مؤخر ہے. میں نے کہا یہ اس کا آنسر ہے, لیکن یہ آنسر بھی تیری سمجھ سے باہر ہے. تجھے اس کو سمجھانے کے لیے بھی کوئی چیز چاہیے ہوگی. سنت استخدام کہتے ہیں کہ مولویوں کی زبان سے. تو یہ عوام میں حال ہے. اور اس طرح میں اور مثال آپ کو سمجھاؤں. میری ایک پروفیسر سے بات ہوئی, وہ اسلامیات کے پروفیسر سے پر عالم نہیں تھے. میں نے کہا سر آپ پروفیسر ضرور ہیں اسلامیات کے, آپ نے زیادہ سے زیادہ اسلامیات میں کیا کیا ہوگا؟ ایم فل کر لی ہوگی, پی ایچ ڈی کر لی ہوگی اسلامیات میں, عالم نہیں ہو. پی ایچ ڈی ان اسلامیات کو میں عالم نہیں مانتا. عالم عالم ہوتا ہے. عالم جو دورہ حدیث میں سیاستہ پڑھتا ہے نا, وہ سیاستہ اکیلا عالم اٹھا بھی نہیں سکتا, وہ اتنی کتابیں ہوتی ہے, وہ تمہارے سی ایس ایس سے بھی ہائی لیول کا مانتا ہے. اور تو صرف پروفیسر بن کے ایک عالم دین کو اس طرح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سر میرے مطابق تمہارا یہ جو ایم فل اسلامی آتا ہے نا, یہ صرف عالم کے مقابلے میں ایک سہروزہ ہے. اسی لیے سہروزے والا کبھی کسی عالم کے مقابلے میں نہیں ٹھہرتا, لہٰذا عالم عالم ہے, اس طرح نہیں. اچھا انہوں نے باتیں شروع کرنے میں, نہیں مفتی صاحب اے مولویوں نے قرآن پہ اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, دین کسی کا لوارث تھوڑی ہے, دین کو مولویوں کی میراث ہے. میں نے کہا سر آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا, ذرا مجھے بتائیں قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے؟ کہتے ہاں اترے تھے. جنگ بدر میں 3000 فرشتے آئے, بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزل. میں نے کہا اوکے 3000 فرشتے آئے, لیکن ایک اور بھی آیا تھا بألف من الملائکہ, 1000 آئے تھے. اور ایک اور بھی آیا تھا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین, 5000 آئے تھے. ذرا حل کر دیں, 1000 آئے تھے, 3000 آئے تھے یا 5000 آئے تھے؟ اب پروفیسر صاحب جو ہاتھ بنے. میں نے کہا سر اپنی فیلڈ میں وہی اسلامک بک پڑھائیں جو یونیورسٹی کے سلیبس میں ہے, بس اس سے آگے عالم کی فیلڈ میں انٹری نہیں مارنی.
उलमा की इज्जत की कदर ही कोई नहीं है। तुम समझते हो बस नऊजुबिल्लाह इसका काम मुर्दे को नहलाना रह गया है, ये बच्चा पैदा उसके कान में अजान देना रह गया, मौलवी को और कोई काम नहीं। मैंने कहा 3 आयतें, एक आयत है 1000, एक आयत है 3000, एक आयत है 5। बताओ बदर में कितने उतरे थे? अल्लामा इकबाल ने कहा फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी अल्लामा इकबाल को भी सलाम है, वो काउंटिंग के चक्कर में नहीं पड़े कि 1000, 2000, 3000, 5000, उसने भी फरिश्ते कहा है, उसने भी उलमा को उलमा का राइट और हक दिया है। आपने उलमा से हक खींचे, आप बताएं कितने आए थे? अब उसकी समझ से बालातर मामला था। मैंने कहा इसको भी तो देखना चाहिए ना। आप देखेंगे कि किस शर्त के साथ रब ने फरमाया था 5000 आएंगे, वो शर्त नहीं पाई गई तो अल्लाह ने कहा 3000 ही पूरे हो गए, इसको स्टडी भी कर लेना। तो इसलिए क्यों खामखा से आलम के मुकाबले में आते? तो मेरे दोस्तों मैं आपको भी समझाने के लिए कहता हूँ, शौक है किसी यूट्यूबर को, शौक है किसी फेसबुकिये को, शौक है किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कि मैं आलिम की फील्ड में आऊं, तो इन्हें चाहिए आलिम बन जाए। 8 साल का आलिम कोर्स है, 2 साल का मुफ्ती का कोर्स है, ये 8 प्लस कम अज कम ये 10 साल हो गए, और 1-1.5 साल कुरान की तजवीद और इसके मामलात को समझ जाए, बिल्कुल ठीक है। मैंने एक यूट्यूब पे आने वाले जिसका बज़ाहिर वो खुद को मजहबी स्कॉलर कहते हैं, मैंने उनको देखा कि वो लोगों कह रहे थे कि मुझसे कुरान समझो। मैंने उनके स्टूडेंट से कहा कि कुरान समझना तो दूर रहा, इसे तो कुरान पढ़ना भी नहीं। मैंने कहा आपके अल्फाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा सर कोई प्रूफ? मैंने उनके 2-3 वीडियोस दिखा दी कि तो आयत सीधी नहीं पढ़ता, और खुद कहते हैं मैं इमाम काबा से अच्छा पढ़ सकता हूँ, और हाल ये है कि इनकी तो आयत ठीक नहीं है। तो एक स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त था, उसने अपने निजाम में बहुत अच्छा जवाब दिया, कहने लगे जी जी हमारे सर को कुरान के लफ्ज पढ़ना नहीं आते लेकिन मतलब समझा सकते हैं। लो जी, ऐसे बंदे को मैं क्या जवाब दूं जो लफ्ज सीधा नहीं पढ़ सकता? इस बंदे को वो खुद बैठे हुए जो मुझसे अब मतलब समझ लो। बाबा अगर आलिम से कुरान के लफ्ज पढ़ेंगे तो आलिम से कुरान का मतलब भी समझेंगे। और एक मौके मेरी बात हुई तो वो कहने लगे जी अच्छा आलिम बन जाए, किस बरेलवियों का आलिम बने, अहले हदीसों का आलिम बने, देवबंदियों का आलिम बने, किस मौलवियों का आलिम बने? मैंने कहा जी बहुत अच्छा, किसी का तो बन जाओ, किसी मामले में तो बन जाओ, बरेलवियों का मालिक खैर तो अहले हदीसों का आलिम बन जा, देवबंदियों का, किसी का तो आलिम बन जा। जब हम तुमसे इंटरेक्शन करेंगे तो एज आलिम करेंगे, एज अ तालिब इल्म नहीं करेंगे। किसी का तो मौलवी बन गया, मौलवी मौलवी होता है ना, किसी का ही बन गया। वो मुझे एक लफ्ज याद आ गया, डिग्री डिग्री होती है, सुनी हुई है ना आपने? आपके करीबी तो है बलूचिस्तान, हमारे रईसानी साहब नहीं कहते थे डिग्री डिग्री होती है असली हो या नकली हो। क्या बात है। तो ऐसा कुछ भी होता है भाई, आलिम तो हो उस मैदान में, फिर आप आ जाए। एक बंदा आलिम भी नहीं है तो वो ठोकर ही खाएगा। मैं जो यहाँ बैठ के आपको जो है ना क्या कहते हैं वो जाबिर बिन हयान के फार्मूला समझाना शुरू कर दूं, और मैं खुद केमिस्ट्री में फेल हूँ, चब्बल बटा चब्बल हूँ, मुझे केमिस्ट्री अगर नहीं आती तो फिर फायदा मुझे वहां की एंट्री मारने का, ज्यादा शौक है। तो भाई आज मुआशरे में फिरका वारियत, आज मुआशरे में लड़ाइयाँ, आज मुआशरे में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ और एक दूसरे के गिरबान में हाथ है ही तब जब हमने अपने मैदान से बाहर एंट्री मारी। तो मैं आप हजरात से भी बड़ी बदस्त आपसे एक जो है ना दर्दमंदाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए इस मामले को देखा करें। कभी मसला पूछना हो तो ऑथेंटिक आलिम तलाश किया करें। अपनी जान के मामलात में क्वालिफाइड डॉक्टर को ढूंढने वालों, अपने ईमान के मामलात में क्वालिफाइड आलिम को ढूंढो, और उलमा को इस बात का हक दो जो उसे अल्लाह रसूल ने दिया है। और इस पर मैं आज सुना दूं, है तो चलो फनी बात, लेकिन लतीफे की बात, इसमें फायदा जरूर है। मैं पाकिस्तान के एक जिले में था, मैं नाम नहीं लेता ना, इसलिए नाम लेता तो फिर उन तक पहुंच जाते हैं कि सर आपने हमारी बात वहां की थी। तो वैसे आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन वाकया सुनाता। मैं पाकिस्तान लेवल पे एक जगह था तो मैंने वहां बात की, मैंने कहा यार उलमा की इज्जत किया करो, आलिम की इज्जत करते हैं, आलिम के आगे ना बढ़ो। तो एक मुझे कहने लगा हम आलिम के आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, आप हमारे कुफर के फतवे लगाएंगे, आपके पास कुफर की मशीन है, ये वो जैसे मौलवियों के ऊपर ऑब्जेक्शन होती है। मैंने कहा नहीं, मैं तो कुफर का फतवा नहीं लगाऊंगा, मैं तो तुम्हें सिर्फ आदाब एथिक्स आदाब बता रहा हूँ, आलिम के आगे ना बढ़े। कहते बढ़ गए तो क्या होगा? अच्छा वो बाज़ औक़ात लोग होते हैं ना, वो लातों के भूत बातों से नहीं समझते ना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है। मैंने कहा जी बहुत कुछ होगा, तेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी अगर तू आलिम के सामने ऐसे। आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं? मैंने कहा थ्रेट नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ।
मौलवी के आगे गया तो मर जाएगा। तो मुझे कहते क्यों? मौलवी के आगे बढ़ा तो क्यों मर जाऊंगा? इधर उधर फराने को। मैंने कहा अगर इस तरह आलिम है, वो इमाम बना हुआ है, इधर ये इमाम है, मसलन आलिम दीन इमाम है, तो जो इसके पीछे होते हैं मुक्तदी, बोलिए वो जिंदा होते हैं या मुर्दा होते हैं? बोलिए बोलिए, जिंदा होते हैं। और अगर कोई आलिम दीन के आगे बढ़ जाए और सोया हुआ हो और हो 4 तकबीर आलिम का अल्लाह अकबर, वो कौन होता है? बस ठीक हो गया। मैंने कहा इसलिए आलम के आगे बढ़ने वाला तो मर जाता है, आलम के पीछे रहने वाला जिंदा रहता है। तो इसलिए मौलवी देख के नहीं बदलना, मौलवी के आगे नहीं जाना, थोड़ा गुजारा कर ले। मौलवियों से तो पता नहीं कौन से कौन पनाह मांग जाते हैं। इसी पे समझाने का मैंने एक जगह इस तरह कॉलेज में दोस्तों से बात कर रहा था, तो मैंने कहा भाइयों कवा है ना, कवा, कहते कवे ने मौलवी की बोटी खींच ली। एक दफा मौलवी से बोटी खाने लगे तो कवे ने खींच ली, और मौलवी ने कहा कवे बोटी वापस कर। उसने कहा ना करो तो क्या करेगा? उसने कहा मौलवी की ताकत जानता नहीं है, मैं अभी स्पीकर खोलूंगा और मेंबर से ऐलान करूंगा कवा हलाल हो गया, तू तेरी नस्ल में नहीं बचेगी। कव्वे ने दोनों हाथ से बोटी वापस की, उसको साफ भी किया, कहा धो के खा लेना अल्लाह के लिए। मौलवी साहब अब बंदा आपसे मजाक भी ना करे। मैंने कहा तू खामखा से मौलवी के पीछे लगा हुआ है, तो इसीलिए बाबा आप अपने उलमा से ताल्लुक रखें, इंट्रैक्शन रखें, आना जाना रखें। मौलवी भी इस धरती की मखलूक। मेरे एक शागिर्द है, आलिम दीन है, एक मस्जिद में इमाम है, खतीब भी है उनके। मैं उनके यहाँ बयान करने के लिए गया तो लोगों की पर्चियां आना शुरू हो गई, जैसे आपके सवालात अभी उनने पकड़े हुए हैं। तीसरी पर्ची पर जब ये लिखा हुआ मुझे मिला ना कि जो मौलवी क्रिकेट का मैच देखे इसके पीछे नमाज होती है, तो मुझे खतरा पड़ना शुरू हो गया। ऐ जरा मौलवी बैठे ना, इसमें क्या है? मैंने कहा इसी मौलवी को कह रहे हैं जिसने देखा है। तो मैं समझ गया, मैंने उसको देखा तो वो हंस पड़ा कि जी मैंने तो देखा है। तो मैंने उससे पूछा कैसे देखा है? अब लोग कह रहे हैं इसने क्रिकेट का मैच देखा है, उसमें लड़कियां हैं, उसमें फलां है, बेपर्द की, उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो वो उसके कहने लगा कि उस्ताद जी पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो मैं भी तो पाकिस्तानी ही हूं ना। होटल से आ रहा था, होटल के ऊपर सारे बैठे हुए थे और मैच देख रहे थे, ओ छक्का और ओ चौका। तो मैं भी 10 मिनट ठहर गया कि चलो इसकी कोई वो शार्टेज देख लो, कुछ शॉट वाट है, कुछ छक्का चौका मैं भी देख लूं। कहते मैंने भी इनके साथ देखा, वो वक्फे में लड़कियां डांस भी करती थी तो वो भी सारे देख रहे थे। अब ये सुबह से मुझे सारे कहते तेरे पीछे नमाज नहीं होती, तूने देखा तेरे पीछे नहीं होती। जब उसने मान लिया ना, फिर मैंने आवाम को कहा, मैंने कहा तुम्हारे घरों में टीवियां हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर टीवी वाले मुक्तदी की देखने वाले इमाम के पीछे नमाज होती तो तुम इतनी गुंजाइश तो अपने इमाम को दो ना, क्या मौलवियों के खिलाफ लगे हुए? तो मेरे दोस्तों इसलिए गुंजाइश निकाले। मैं एक बात मजीद भी अर्ज कर दूं, अकीदे खत्म नबुव्वत, ये जो पाकिस्तान में आईन और कानून है ना कादियानियत के लिए, इसके पीछे भी तुम कॉलेज वालों की कुर्बानी। हमारे मौलवियों का मामला बाद में आया। सबसे पहले निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान के स्टूडेंट्स थे जो जा रहे थे मुल्तान से, ये हमारे शुमाली इलाका जात की सैर पे, नारान, कागान, ये इस तरह आगे जाए तो बाबू सर वगैरह आपने तो माशाल्लाह नहीं देखे होंगे ना। हाँ, हमारे स्टूडेंट लेवल पे तो कोई नहीं देखता था। तो वहां जा रहे थे सैर पे, तो रास्ते में चनाब नगर के स्टेशन पर कादियानियों ने उन्हें ज़द-ओ-कोब किया, उन्हें मारा कूटा, उन्हें जख्मी किया। और वहां से 1974 में ये तहरीक उठी थी अकीदे खत्म नबुव्वत की। इसको 2 बंदों ने लीड किया था, एक असम्बली में और एक असम्बली के बाहर। असम्बली के बाहर सैयद ज़ादा अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नूरी रहमतुल्लाह थे, जो पूरे पाकिस्तान पे बरेलवी, देवबंदी, आहले हदीस सब पूरी उम्मत को मिलाकर अकीदे खत्म नबुव्वत पर मेहनत कर रहे थे। और असम्बली के अंदर भी कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ये इसमें पेश थे, और तमाम मसालिक के उलमा इनकी पुष्ट पर थे। और उस वक्त जब ये खत्म नबुव्वत का मार्का हल हुआ, सुने मैं एक जुमला कहता हूँ। हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, मुझे फख्र है कि मैं हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इलाके का हूँ। डेरा इस्माइल खान हमारा एक इलाका है। हमें बुजुर्ग बताते हैं कि हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात की। का वो क्या कि जो कादियानी है ना, हुज़ूर पाक की खत्म नबुव्वत का मुनकर दुश्मन, जब ये कौमी असम्बली में आए ना, सर पे पगड़ी, माथे पे कलमा तैयबा की पट्टी, इधर हमाइल शरीफ लटकाया हुआ,
سفید جبہ، سفید کرتا، ہاتھ میں تسبیح، اللہ کا نام آئے تو یوں جھوم کے کہیں جل جلالہ، حضور کا نام آئے تو بڑے محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مفتی محمود کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے دعا میں رو پڑا۔ میں نے کہا مولا ہم میں کوئی مولوی پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کسی کا کرتا ہے یا کسی کی قمیض ہے؟ یہ اسمبلی کے لوگ تو بہت سادہ ہیں، یہ تو بہت سادہ لوگ ہیں۔ ان کے دل میں اگر یہ بات آ گئی کہ ان مولویوں سے زیادہ اسلامی لباس تو مرزائیوں کا ہے، اگر ان لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی اللہ ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اللہ کے سامنے مصلی بچھایا اور ہم روئے۔ ہم نے کہا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے نبی کی عزت کو دیکھ، اپنے نبی کی حرمت کو دیکھ۔ یا اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے نبی کی ختم نبوت کے محافظ اور سپاہی ہیں۔ کہتے ہیں جب باتیں چلیں 13 دن اسمبلی میں علماء نے بیٹھ کے مرزائیت کی ٹکا ٹکر بند کیا وہاں پر۔ اور ایک بات آخری کروں جس پر بات بنی تھی، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں کے اس وقت کے حکمران جناب ذوالفقار علی بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پیپلز پارٹی سے آپ کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ سیاسی بات اپنی جگہ۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ہم کل بھی سلام پیش کرتے تھے ختم نبوت کے کام پہ، آج بھی باقی معاملہ اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ اس نے ایک جواں مردگی کے ساتھ کام کیا تھا۔ مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام علماء کرام کے ساتھ، شاید وہ اس میں اپنی وہ دلچسپی نہ دکھاتے تو یہ قانون شاید اتنا جلدی نہ بن سکتا جتنا بن چکا تھا۔ تو یہ سارا کام جب ہوا نا تو مفتی صاحب کہتے ہیں کھڑے ہوئے انہوں نے قومی اسمبلی کے لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری ماؤں نے تمہارے ابا سے دھوکہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ آپ ہماری ماؤں کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ تمہاری ماں نے تمہیں حلال زادہ پیدا کیا یا حرام زادہ؟ کہا ہر حلال زادہ ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم کوئی حرام زادے نہیں ہیں، ہماری ماں نے ہمارے ابا کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا۔ تو کہا پھر مرزا قادیانی آئین براہین احمدیہ میں لکھتا ہے کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، کہ حلال زادوں نے مجھے نبی مانا یعنی مرزے کو، اور جس کی ماں نے ان کے والد کے ساتھ دھوکہ کیا تھا وہ اولاد مجھے نبی نہیں مانتے۔ تو انہوں نے وہاں کیا کہا؟ سب نے اس کو دیکھا جو جبہ کبہ پہن کے مرزا وہ ناصر آیا ہوا تھا، اس کو کہا سچو تیرے فیک میسنجر، فیک اپوسل، جھوٹے نبی نے یہ کہا ہے؟ تو اب اس کے پاس دو آپشن تھے، یا ایکسپٹ کرتا تو پھر بھی مرتا تھا، اس نے ایکسپٹ نہیں، یہ ہماری کتاب ہی نہیں۔ مفتی صاحب نے تاریخی چیلنج دیا تھا، ہمارے بڑے ڈی خان کے علماء ہم بتاتے ہیں کہ مفتی محمود نے کہا بھٹو صاحب اس کو بھی ابھی پکڑ لو، کمرے میں بند کر دو، مجھے بھی پکڑ لو، اور ہمارے بندوں کو اندر کمرے میں بند کر دو، ہمیں ٹیلی فون تک ایکسیس نہ دو، کیونکہ وہ زمانہ موبائل کا تو نہیں تھا، ٹیلی فون لینڈ لائن PTCL ہوتے تھے، کم ایکسیس کر دو۔ آپ وزیر اعظم ہے، آپ کا ہیلی ہے، آپ ہیلی پہ ابھی بھیجیے ضلع چنیوٹ، آج کل ضلع پتہ نہیں بنا نہیں بنا، اس زمانے میں تو چھوٹا قصبہ ہوتا تھا، آپ چنیوٹ کے DC یا وہاں کے AC کے پاس ہیلی کاپٹر پہ یہاں کے ذمہ داران کو بھیجیے، جو ربوہ بک ڈیپو قادیانیوں کی اس کتاب اس بک ڈیپو سے چھپ کے آئی ہے، انہی کے کتب خانے سے لے کر آئیے۔ اگر مرزا کی کتاب میں یہ لفظ نہ ہو تو مفتی محمود اپنی موت لکھ دے، لاؤ۔ اور یہ بہت بڑا چیلنج تھا، 1 گھنٹے میں کتاب پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ تھی اور اس کتاب میں یہ لفظ موجود تھا۔ اس بات پہ قادیانی وہاں سے ذلیل ہو کر نکلے، جسے کہتے ہیں نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ وہاں کی منجی ٹھوکی تھی، ان علماء کی اتحاد نے ٹھوکی تھی، مفتی محمود نے ٹھوکی تھی۔ جب وہاں سے قادیانی ذلیل ہو کے نکلا تو ان نے ایک اوپینین بنایا، وہ آج بھی اوپینین ہمارے معاشرے میں، اور میرے خالد یونیورسٹی کا سادہ نوجوان قادیانیوں کے اس بات پہ زیادہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ بات تو بہت اچھی ہے، پتہ ہے کیا وہ کہتے ہوئے مسجد کے مولوی کو مانو تمہیں نماز پڑھاتا ہے، ممبر کے مولوی کو مانو تمہیں جمعے کا بیان سناتا ہے، خانقاہ کے مولوی کو مانو تمہیں اللہ اللہ کی ضربیں لگوا کے اللہ اللہ سکھاتا ہے، تبلیغ کے مولوی کو مانو تمہیں تبلیغ سناتا ہے۔ لیکن سیاسی مولوی کو نہ ماننا، یہ تمہیں اسلام آباد دکھاتا ہے، اسلام نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ قادیانی جانتا ہے کہ اسے جو چوٹ لگی ہے، جس نے اس کی منجی ٹھوکی ہے، وہ مسجد اور مدرسے محراب اور ممبر سے اٹھ کے سیاسی مولوی تھا۔ تبھی اس نے سیاست اسلامیہ کی مخالفت شروع کر دی۔
میرے ایک اسکول کے کلاس فیلو بھی ہیں ماشاءاللہ، اب ایک اچھے بھلے حکومتی عہدے پر ہیں۔ ایک دن ہماری ملاقات ہوگی تو گپ شپ، کلاس فیلوز کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں یہ کب تک عوام کو دھوکہ دو گے، سیاسی کیوں، میں جانتا ہوں، میں فلاں، وہ اپنی پوری بات کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، 5 منٹ بات کر لیتے ہیں۔ جب ہم بیٹھے نا تو مجھے کہنے لگے کیوں تو سیاسیوں کی بات کرتا ہے، یہ اسلام نہیں چاہتے، اندر سے جانتا ہوں ان کو اسلام آباد چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے پورا اپنا غصہ نکال لیا نا، میں نے کہا بھائی بات سن، تو پتہ نہیں اندر سے کیسے جانتا ہے، میں اپنے اندر کو نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے، پتہ نہیں تو نے دوسرے کے اندر کو کیسے جان لیا۔ اب ذرا سن، اب میری باری۔ میں نے کہا بتا اگر ہم اسلام آباد نہیں جائیں گے یا عالم اسلام آباد پہ نہیں بیٹھے گا، سیاسی طور پہ مضبوط ہو کے، وہ اسلام کا تحفظ ملک میں کیسے کرے گا؟ اسلام آباد جائے گا تو اسلام کی حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا جو باقی سیاسی ہیں وہ کوئی امام کعبہ بننے کے الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی تو اسلام آباد جانے کا دیتے ہیں، تو وہ لڑے تو خیر ہے، مولوی لڑے تو مسئلہ ہے، ایسے نہ کہ۔ پھر میں نے اسے دلائل سے سمجھایا، تو بعد میں جب میں نے اسے بات ریلائز کرائی نا کہ سیاسی عالم کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے، اس پروپیگنڈے کی بیس قادیانی ہے، اور قادیانیوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ جب وہ اسمبلی سے چوٹ کھا کے ان سے نکلے تبھی انہوں نے کہا جی ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور اپنا الو سیدھا کرو والا اصول پہ ان مولویوں سے عوام کو دور کر دو، ہماری بات بن جائے گی۔ جب اسے یہ بات سمجھ آئی تو یقین مانے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا عبدالواحد میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات آج سمجھی ہے کہ میں آج تک جس راستے پہ چل رہا تھا وہ موٹر وے نہیں تھا، وہ ڈگر تھا۔ میں تو اس کو سمجھتا تھا پتہ نہیں ہے یہاں تک بیٹھا ہوا مولوی ہے۔ اچھا اس معاملے میں اس بندے تک، بابا ہر بندے کے سینے میں ایمان موجود ہوتا ہے، بس وہ ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ مسٹر اور ملا کی یہ جو خلیج ہے نا، یہ جو اسپیس ہے، یہ فاصلہ کم سے کم ہو، اور عالم دین کے معاملات میں اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے حل کرنے کے لیے ان سے رابطے میں رکھیں۔ باقی آپ مختلف مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، مختلف معاملات میں آپ چلیں گے، میں کسی ایک سمت کی بات کے اوپر آپ کو اصرار نہیں کرتا، لیکن سوچنے کی دعوت ضرور دیتا ہوں کہ علماء کا یہ کردار ہے، اس پہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ اور مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جیسے جان کے لیے کوالیفائڈ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں ویسے ایمان کے لیے بھی کوالیفائڈ عالم ڈھونڈیں، کیونکہ ایمان بڑی چیز ہے، جان بہت چھوٹی چیز ہے۔ بلکہ جان تو کیا، ملک پر جان قربان کرنی ہو تو قربان کر دیتا ہے بندہ، لیکن ایمان قربان نہیں کرتا۔ ایمان بڑی چیز ہے، تبھی کہتے ہیں ملک و ملت، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے، ملک و مذہب سکون زیست کا سامان ہے۔ ملک میری جان، مذہب میرا ایمان ہے، ملک پر کر دو فدا اپنی ساری زندگی، لیکن مذہب پر میرا یہ ملک بھی قربان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے دے دیں ساری کٹھے۔ قرآن کریم کو چومنا کیسے ہے؟ آپ قرآن کریم کو منہ سے بوسہ دے سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ اپنے بچے کو پیار میں چومنا کوئی نہیں کہتا ناجائز ہے، باقیوں کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو چومنے پہ پرابلم بن جاتا ہے۔ ایک جگہ میں تھا، ایک شخص نے مجھے کہا قرآن کو کیوں چومتے ہیں؟ قرآن کو نہیں چومنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ سمجھ گئے ہوں گے، بیوی جائز ہے، قرآن غلط ہے، تیرا دماغ خراب ہے؟ خدا کے بندے کیسی بات کر رہے ہو؟ تو اس لیے جائز ہے، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ مفتی صاحب ایک انجینئر صاحب ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اب جو انجینئر صاحب یوٹیوب پر ہیں وہ انجینئر ہیں میکینیکل، ابھی ان کا انٹرویو آیا، اس پہ انہوں نے بالکل ایکسپٹ کر لیا ہے کہ میں میکینیکل انجینئر ہوں۔ آپ نے گاڑی کا انجن ٹھیک کرانا ہو تو ان کے پاس لے لیں، بالکل ٹھیک۔ میکینیکل انجینئر ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، محدث نہیں ہے، ان نے کئی باؤنڈریز اور کئی ریڈ لائنز کراس کی ہیں۔ تو یا تو عالم ہو، پھر عالم بیٹھ کے بات ہے، عالم بھی ہو انجینئر بھی ہو، ہمیں کوئی اس پہ آبجیکشن نہیں ہے۔ حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ عالم بھی ہے، انجینئر بھی، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عالم اور انجینئر ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے الحمدللہ بی اے کے بعد LLB میں وہ کیا، صرف لائسنس نہیں لیا۔ تو اگر مولوی ہونے کے ساتھ میں ایک ایز اے لائر ہوں تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے کہ مولوی وکیل نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایک بندہ صرف وکیل ہو اور کہ میں مولوی بھی ہوں، پھر تو آبجیکشن آئے گا۔ تو وہ جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے۔ انہیں کہ پہلے عالم بنے پھر آپ بات کریں، اور پھر پوچھتے کس فرقے کا بنے، ہم کہتے ہیں کسی کا بن جائے، کسی کا تو بنو، بریلوی بنو، اہل حدیث بنو، آپ جو ہے نا دیوبندی بنو، لیکن بنو تو صحیح نا عالم ہے۔ پھر عالم بیٹھے گا تو عالم کے ساتھ عالم بیٹھے تو مسئلہ حل ہوگا، عالم کے ساتھ جاہل بیٹھے تو فرقہ واریت پیدا ہوگی۔
چلنے دیں یار، یہ تو کچھ سندھی میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اللہ پاک جی کیا مطلب ہے؟ اچھا، اللہ پاک ہمارے ملک کو خوشحال رکھے. جی ہاں، اصل میں ایمان بچانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایمان کو چھوڑیں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اپنا مال کیسے بچاتے ہیں. مال جیب میں ہے، آپ کیسے بچائیں گے؟ جتنا مال بچانے کی ترتیبیں آپ کریں گے نا، اس سے بڑھ کے ایمان بچانے کی ترتیب رکھ لیں. میں مثال دیتا ہوں. آپ اور میں دونوں، مثلا یہ بھائی بیٹھے ہیں، یہ بھائی اور میں جنگل میں رات کو سوتے ہیں. ان کے پاس ہے 1 روپیہ، میرے پاس ہے 1,00,000 روپیہ. بتائیں نیند پرسکون ان کی ہوگی یا میری ہوگی؟ بولیے. انہی کی ہوگی. ان کے پاس مال کم ہے، میرے پاس مال زیادہ. تو جتنا جاگوں گا نا، اتنا اپنے مال کی حفاظت کروں گا. تو بھائی جتنا آنکھ کھلی رکھیں گے، جتنا فتنوں سے بچیں گے، اتنا آپ کا ایمان بچے گا. جس وقت وائرسز پھیل جائے نا، بہت سے جراثیم، تو اس وقت ڈاکٹر سے تعلق کیا اپنے موبائل میں اس کا نمبر فیڈ رکھیں تاکہ بندہ رابطے میں رہے. تو فتنوں کے زمانے میں کم از کم اتھینٹک عالم دین کا نمبر تو رکھ لیں، کوئی اس سے آنا جانا تو رکھ لیں. آپ نے صرف مولوی کو سمجھا بس اسے کان میں اذان دلوائیں گے، مردے کا غسل کرائیں گے، چل میرا بھائی. ایسے نہیں. میرے دوست یہ پھٹ گیا، اس کو چیرا گیا، اس کو دوبارہ دیکھیں ذرا. اس کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شرط. اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہی دے. اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سب اللہ کر رہا ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، ذرا غور سے اس کا جواب سننا. بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی ہے، ہدایت دے، اللہ کی مرضی ہے، گمراہ کرے. اس میں عوام کا قصور تو کوئی نہیں ہے. بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا. آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں. کیا مطلب؟ ایک چور تھا. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے. ذرا غور سے واقعہ سنو. ایک بندہ تھا، اس کو چوری کرنے کی عادت تھی، اور ساتھ اس نے دینی اسلامک ٹچ بھی لیا ہوا تھا. چوری کر کے مال لے کر جا رہا تھا تو مالی نے پکڑا. اوئے چوری کر رہے؟ اس نے کہا مالی صاحب صوفی بندے ہو، تیرے چہرے پہ داڑھی ہے، تجھے نہیں پتا اللہ نے میرا رزق چوری میں لکھا تھا. اللہ نے میرا رزق یہاں لکھا ہے، تو جب اللہ نے میرا رزق چوری میں لکھا ہے تو میں اسے ہٹ سکتا ہوں؟ نہیں. لہذا میں اللہ کے کہنے پہ چوری کر رہا ہوں. کہہ کے بھاگ گیا. مالک نے مالی سے پوچھا کہ بابا یہ رات چوری ہوئی، تو نے پکڑا نہیں؟ اس نے کہا جی پکڑا چور. کہا پھر چھوڑ دیا ہوگا؟ کیوں؟ کہ مضبوط دلیل دی ہے اس نے. انہوں نے کہا چور کے پاس کیا دلیل ہے؟ کون سا ایویڈنس ہے چور کے پاس؟ انہوں نے کہا اللہ نے میرے حق میں چوری کر کے کھانا لکھا تھا، اس لیے میں چوری کر کے کھا رہا ہوں. انہوں نے کہا جاؤ، میرا مولوی صاحب سے تعلق ہے، آج چور کو پکڑ لینا، مجھے لگتا ہے آج بھی آئے گا. وہ تو اب ہل گیا ہے، روزانہ آئے گا، لہٰذا آج آئے تو پکڑ لینا تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. رات کو چور آیا، پھر مالی نے پکڑا تو اس نے کہا یار پھر پکڑتے ہو، کل بھی نے تمہیں دلیل دی تھی، سمجھایا تھا، اللہ نے میری قسمت میں چوری کر کے کھانا لکھا ہے، اس لیے سے چوری کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بیٹھو، ہمارا مولوی آ رہا ہے. مولوی صاحب آ گیا، کوئی ہم جیسا سر پھرا تھا. اس نے کہا ڈنڈا ذرا مضبوط موٹا سا اپنے پاس رکھنا. کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے موٹا ڈنڈا ساتھ رکھا اور چور سے پوچھا چوری کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی مولوی صاحب سادے بندے ہو، منہ پہ داڑھی ہے، تمہیں نہیں پتا اللہ ہر بندے کی قسمت لکھتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو کہا اللہ نے میری قسمت میں چوری لکھی ہے تبھی تو کر رہا ہوں. مولوی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے لکھا ہے تبھی چوری سے مال کھا رہے ہو. انہوں نے کہا جی. مولوی صاحب نے کہا ڈنڈا دکھانا. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور 2 مارے یوں اس کے سر پہ. وہ کہنے لگا وائی وائی. کہ وائی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے صرف چوری کا مال کھانا تھوڑی لکھا ہے، اللہ نے ڈنڈے کھانا بھی تیری قسمت میں لکھا ہے، ڈنڈے بھی کھا. وہ کہنے لگا جی مولوی جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، مجھے بڑی اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ غلط کام کروں گا تو وہی چیز کھاؤں گا، ٹھیک کام کروں گا تو اچھی چیز کھاؤں گا. بابا ہدایت تو اللہ نے لکھی ہے، گمراہی بھی اللہ نے لکھی ہے، لیکن وہی اللہ فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں گمراہی کا راستہ بھی دکھایا، ہم نے تمہیں نیکی کا راستہ بھی دکھایا. پاور آف سلیکشن، انتخاب کی طاقت ہم نے تمہیں دی ہے، اور اس میں تمہیں ہم نے فری ہینڈ دیا ہے. تم یہ چوز کر لو یا یہ چوز کر لو. تمہاری چوزنگ رائٹ ہوگی تو جنت ہے، رانگ ہوگی تو دوزخ. تمہاری چوزنگ، تمہارے انتخاب پر معاملہ ہے، اللہ کے معاملے پہ نہیں. جیسے اس راستے اس تار میں کرنٹ ہے اور اس تار میں کوئی کرنٹ نہیں ہے. اب میری مرضی ہے میں جس کو پکڑوں. اگر میں کرنٹ کو پکڑ لوں اور پھر کہوں واہ بیٹا نے کیوں بجلی چھوڑی تھی، تو بابا اوپر لکھا بھی تو تھا اس پہ کرنٹ ہے، تو پھر آپ کیوں قریب آئے تھے؟ تو یہاں بھی ایسے.
مسلمان دنیا میں کیوں متحد نہیں ہیں؟ 8 ارب لوگ ہیں، جن میں 2.25 ارب مسلمان ہیں، ان میں فرقہ واریت کیوں ہے؟ میرے بھائی میں آپ کے درد دل کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، وجہ یہی ہے کہ جن نے باؤنڈریز کراس کی ہوئی ہے لوگ ان کو مولوی سمجھ کے بیٹھے ہیں، جو خود مولوی نہیں ہے، عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، اور دین میں ابا بنا پھرتا ہے نا، لوگ اس کے پیچھے چل گئے ہیں۔ ہر علاقے میں ایسا ہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہم اکثریت میں میجارٹی میں ہونے کے باوجود بھی ہم دنیا پہ غالب نہیں ہیں۔ ہم دودھ والے سے تو دودھ لیتے ہیں، گوشت والے سے گوشت لیتے ہیں، کلینک سے ہم علاج کراتے ہیں، سویٹ ہاؤس سے ہم جا کر مٹھائی لیتے ہیں، لیکن علم دین کا مسئلہ ہم ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے مذہبی طور پہ بالکل ڈی ویلیو ہو گئے ہیں۔ ہمیں کچھ تھوڑا عقل اور سمجھ اور شعور سے کام لینا چاہیے۔ مفتی صاحب میں کس کے پیچھے چلوں؟ ہر کوئی یہاں اپنی دکان کھولے بیٹھا ہے، مجھے بتائیں 2 نمبر گھی بھی ملتا ہے، 1 نمبر بھی ملتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں سے 1 نمبر گھی ہے، یہاں 2 نمبر گھی ہے؟ پانی والا گوشت بھی ملتا ہے اور اصلی گوشت بھی ملتا ہے، آپ کیسے فرق کر لیتے ہیں کہ پانی والا گوشت ہے یا اصلی گوشت ہے؟ 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہے اور 1 نمبر کوالیفائڈ ڈاکٹر بھی، آپ کیسے فرق کر لیتے ہیں؟ تو آپ اتنے سادے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو 2 نمبر میں اور 1 نمبر میں فرق نہ ہو۔ آپ کو رانگ نمبر فلم سمجھ آتی ہے، رانگ نمبر مولوی سمجھ نہیں آتی۔ عامر خان تمہیں رانگ نمبر سمجھا جائے تو ٹھیک ہے، مولوی تمہیں کوئی رانگ نمبر کے بارے میں بتا دے، جی مولوی ایسے کہہ رہے ہیں، حیرانگی کی بات ہے۔ وہ انڈیا سے بیٹھ کے اٹھ کے وہ جسٹ فار اسکرین سے آپ نے اس کو دیکھا، اور مجھے تو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، یہاں آپ عالم دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بابا رانگ نمبر بھی ہوتے ہیں، رائٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے لیے فرق دیکھا جاتا ہے۔ آپ فرق دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں، اتنے آپ عقل مند ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ اگر اس فیلڈ کا ماہر ہے تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ادھر ادھر کی بات کر رہا ہے تو ہمیں 80 تاریخ اللہ سے ڈر کے بتا رہا ہے، کیونکہ مینگنیاں کتنی تھی؟ 280 تھی، تو وہ اس طرح کر رہا ہے نا۔ تو اس لیے آپ کو تھوڑا سمجھ، یہ جوابات میں نے آپ کو پہلے دے دیے ہیں، آپ سوالات آپ لکھیں، میں نے آپ کے مائنڈ سیٹ کو پڑھ لیا، میرا ڈیلی بیسس پہ یہ کام ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں 80 تاریخ والوں کے پاس نہ جاؤ، کسی کوالیفائڈ کے پاس جاؤ۔ ہمارے ہاں عجیب مسئلہ ہے، 1 رات کے لیے گویا آتا ہے نا، تو ہم اس کو 50,000 روپے دیتے ہیں، وہ میراثی کی ہم نے رات کو گانے سنے، اور جو عالم دین پورا سال نماز پڑھاتا، پورا مہینہ نماز پڑھاتا ہے، اسے ہم 5,000 دیتے ہیں۔ جو جس قوم گویوں کو 50,000 1 رات میں دے دے، عالم کو پورے مہینے میں 5,000 دے، اس قوم میں گویے پیدا ہوں گے، مسلمان پیدا ہوں گے؟ یہ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ اسی پہ اعتراض کرنے پہ آپ بیٹھے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے کو دیکھیں، موجودہ حالات میں فحاشی سے بچنے کے لیے ترتیب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہر چیز میں آج کل سود ہے، ہمیں تفصیلاً بتائیں۔ بہت اچھا بیٹا، جو سود لوگ کاروبار کر رہے ہیں سارے سود کا بائیکاٹ کر لیں ہم، بہت اچھا ہے۔ اب تو حکومتی لیول پہ بھی ماشاءاللہ سود کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے، ہماری شریعہ کورٹ نے دیا ہے، اس پر تمام مسالک جتنے پاکستان میں سب کے اتفاق سے حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے ساتھ مل کے کراچی میں جو سیمینار کیے، اس میں سارے علماء اور سارے جتنے ہمارے بڑے تھے بیٹھے تھے، اور اس بات پہ اتفاق ہوا کہ سود کو مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا۔ اب تو حکومتی سطح پہ بھی جو ہمارا جو ملکی بینک ہے، کیا نام ہے ہمارے ملکی بینک کا؟ اسٹیٹ بینک، یہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک جو ریویو پٹیشن میں گئے تھے کہ سود کو دوبارہ حلال کیا جائے، وہ بھی واپس انہیں حکومتی سطح پہ لے لیا گیا ہے۔ تو وہاں سے تو سود ختم ہو جائے گا، لیکن آپ اور ہم کو بھی تعاون کرنا ہوگا، ہمیں بھی سودی بینکوں سے اپنے اکاؤنٹ ختم کرانے ہوں گے، اور جو بینک سود کے لیے ریویو پٹیشن میں گیا ہے اس سے اپنے معاملات ختم کرنا ہوگا۔ میرے ایک بینک میں اکاؤنٹ تھا، میں وہاں گیا، میں نے کہا جی میں نے اکاؤنٹ ختم کرنا، ہم سے کوئی غلطی ہوئی، میں نے کہا تمہارا بینک ریویو پٹیشن میں گیا سود کے لیے، میرا اکاؤنٹ کلوز کر دو، میں نہیں رکھنا تم نے۔ یہ کوئی بات گستاخی ہوئی؟ میں نے ٹوٹل کے پمپ سے آج تک پیٹرول نہیں ڈلوایا۔ ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری مجھے بھی تو اپنا کوئی کام کرنا چاہیے نا، سارا کام ہم حکمرانوں پہ یا اپنے بڑوں پہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا۔ 3 فروری کی بات ہے، 3 فروری 2023، ابھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، میں لاہور میں جمعہ پڑھایا اور میری شام 5 بجے کی فلائٹ تھی لاہور سے کراچی۔ میں نے پی اے میں بیٹھا تھا، میرے سامنے جو وہاں کا وہ جو ہماری فضائی میزبان ہوتی ہیں ایئر ہوسٹس، انہوں نے وہ پیش کیا، وہ جو فریشمنٹ ہوتی ہے کھانا پینا، اس پہ کیچپ شیزان کمپنی کا تھا جو قادیانی کمپنی ہے۔ میں نے اس کو دیکھا، زندگی میں پہلی بار دیکھا، تو میں نے اس پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ویڈیو بنوا کے کہا، پورا جہاز مجھے دیکھ رہا تھا، میں مولوی نو کی ہو گیا،
ویڈیو بنوا کے کہا کہ یہ قادیانی مصنوعات ہے، قادیانی پروڈکٹ ہے، اور یہ ملک کی قومی ایئر لائن، اور اس میں آئین اور اسلام کے دشمن کی چیز کو پروموٹ کیا جائے، اس کو کم از کم ایز اے سٹیزن آف پاکستان یا ایز اے امتی میں اس کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں۔ میں نے اس پہ بات کی پورے ملک میں، آپ سب کو شکریہ، آپ لوگوں نے اور ہمارے دوستوں نے اس کو وائرل کیا۔ کل میں اسی ایئر لائن میں آیا ہوں، اسی PIA میں، پھر لاہور سے کراچی آیا، مجھے جو انہوں نے کیچپ دیا تو وہ پلیٹ میں دیا، کیونکہ میں آگے ایگزیکٹو کلاس میں تھا۔ میں نے سمجھا پتہ نہیں میرے حد تک یہ کیچپ یہ دے رہے ہیں، پیچھے اکانوی میں وہ ہو سکتا ہے ان مرزائیوں کو دیا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا فضائی میزبان سے، تو وہ مجھے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں ایک مولوی تھا اور اس نے ایسی بات کی تو ہماری مینجمنٹ نے یہ چیز ختم کر دی ہے۔ تو مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں خود اٹھا اور میں اکانوی میں گیا، اور ادھر جا کے میں نے 2 4 5 ٹیبلز کو چیک کیا جو ان کے سامنے ٹرے تھے، کہ واقعی یہ مسلمانوں کا کیچپ دیا جا رہا ہے یا قادیانیوں کا۔ 6 7 سے میں نے پوچھا، لوگ بڑی اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ مولوی کو کیچپ اچھا لگتا ہے اس لیے اکٹھے کر رہا ہے سب سے کہ مینو دے دو۔ میں نے کہا یار حضور کی عظمت کے لیے سب کچھ برداشت کر جاؤ، نو پرابلم، کل قیامت میں اللہ کے رسول کو کہہ دیں گے یا رسول آپ کے دشمن کے ہم دشمن۔ ٹھیک ہے، یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اس خوشی کا میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کل میری اس داڑھی سے خوشی میں آنسو گر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ تو نے ہم سے کام لیا اور قادیانی پروڈکٹ ہماری PIA سے ختم کر دیا۔ اور میں نے پھر وہاں ان کی مینجمنٹ کو کہہ کر اسی دوران پرواز ویڈیو بنوائی، اور اس میں اپنے خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہمارے وزیر ہوا بازی ہیں، میں نے ان کا نام لے کر اس وقت احتجاج کیا تھا، اب انہوں نے مانا تو نام لے کر میں نے شکریہ ادا کیا، اور PIA انتظامیہ کو میں نے ایک بار سلام کیا ہے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، اور آپ سب کو بھی شکریہ ادا کیا، اپنے تمام آڈینس کا اور اپنے ناظرین کا جنہوں نے مستقل اس کو وائرل کیا کہ آپ کے احتجاج کی وجہ سے قادیانی پروڈکٹ کو یہاں سے ختم کر دیا۔ یہ جب بات ہوئی نا تو شروع میں لوگ مجھے کہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ دو، فلاں کو کہہ دو، اب تو وزارتوں میں ہے، اب تو کیا سے باتوں میں۔ میں نے کہا کوئی کام خود بھی کرنا سیکھو، اپنی بیس پہ بھی کرنا سیکھو، ہر کام دوسرے پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے بابا آپ اور ہم بھی سود کے لیے اپنے آپ کو سامنے لائے نا، ہم اس بینک کا اکاؤنٹ اپنا سیونگ اکاؤنٹ ختم کرائیں جہاں سود والی بینک کاری ہے، بلا سود بینکوں میں آئیں، ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سوری الا بلا برگردن ملا، سب کچھ ہم مولوی پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا یوں نہیں، شیزان کمپنی کی مسلمان خریداری کیوں نہ کرے؟ بھئی شیزان قادیانیوں کی، جو یہودی ہے نا وہ خود کو یہودی کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ جو عیسائی ہیں وہ خود کو کہتے ہیں ہم نان مسلم ہیں۔ قادیانی وہ کافر ہے جو خود کو مسلمان ہے، اور یہودی اور عیسائی تو سچے نبی کے پیروکار ہیں، قادیانی جھوٹے نبی کا پیروکار ہے۔ بڑا فرق ہے بھائیو اس لیے شیزان سے بھی بچو، قادیان سے بھی بچو، شیطان سے بھی بچو، ان سے بچنا چاہیے بابا، ان کی ہم کم از کم یہ کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ یہ ماشاءاللہ پورا خط لکھا ہے، سوال نہیں ہے، یہ سوالوں کی ماں ہے، لیکن چلو پوری حدیث لکھی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ حضرت ابن عباس کے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ میں سوال سمجھ گیا۔ حدیث پاک میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک بار بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی خوف کے 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا۔ تو کیوں نہیں جمع کرنا جائز ہے ہم 2 نمازوں کو ایک وقت میں؟ بھائیو آپ نے حدیث صحیح لکھی ہے لیکن اس میں ایک غلطی کی ہے، 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کیا، 2 نمازوں کو جمع کیا۔ یہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، ایسا پرابلم نہیں ہے۔ آپ نے مسلم شریف اردو والی دیکھی ہوگی، میں نے عربی والی مسلم شریف میں ٹاپ کیا الحمدللہ، مجھے پرابلم نہیں ہے۔ میں اولا تا دورہ حدیث سیاست تک میں اس کی تدریس کر چکا ہوں۔ اس حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے کہ ایک وقت میں جمع کیا۔ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتین بغیر سفر و بغیر حضر و بغیر مطر و بغیر خوف۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ میں رہ کے بغیر سفر کے، بغیر خوف کے، بغیر بارش، ٹھیک ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، آپ نے اس میں بارش کا لفظ بھی نہیں ایڈ کیا۔ تو یہ جو حدیث ہے کہ حضور نے ایسا کیوں کیا، تو ٹھیک ہے کیا، اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ اب میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے ترتیبیں بتائی کہ نماز اپنے اپنے وقت پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ کو کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ایک نماز کو دوسری کے ساتھ جمع آپ اس طور تو کر سکتے ہیں
کہ ظہر کی نماز بالکل آخری ٹائم میں پڑھیں اور عصر کی نماز بالکل پہلے اور اسٹارٹنگ ٹائم میں پڑھیں، تو وہ بھی اپنے ٹائم پہ، یہ بھی اپنے ٹائم پہ 5 منٹ کے فرق کے ساتھ جمع ہو، وہ یہ نماز ہے، وہ یہی نماز۔ آج میں نے ایسے پڑھی، ہمارے اس وقت ہمارے ساتھ بھائی عبدالباسط تھے، باقی تو میرے سفر میں شاید زہیر کے علاوہ اور فرحان بھی تھے۔ آج ہم نے ظہر بالکل اینڈ کے وقت میں پڑھی ہے اور اصل بالکل شروع کے وقت میں پڑھی ہے، میں نے بھی سنت پہ عمل کیا، لیکن اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھ لو، عصر میں ہی مغرب پڑھ لو، یوں نہیں ہے بابا۔ وہ اچھا یہ بھی پتہ ہے آپ کو کون سی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ عصر اور مغرب جمع نہیں کی حضور نے، حضور پاک نے ظہر اور عصر جمع کی، مغرب اور عشاء جمع کی، اس میں بھی ایک فرق ہے۔ ظہر بالکل اینڈ کے وقت میں اور عصر بالکل شروع کے وقت میں، اور مغرب بالکل اینڈ کے وقت میں اور عشاء بالکل شروع کے وقت میں، کیونکہ عصر کی نماز کو لیٹ کرنا منع ہے، اس لیے عصر لیٹ نہیں کی، عصر جلدی پڑھی، ظہر لیٹ کی کیونکہ ابراد بے ظہر جائز ہے۔ تو میرے دوستو یہ مسئلہ ہے، ایک وقت میں 2 نمازیں نہیں ہیں، 2 نمازیں 2 وقتوں میں ہیں، لیکن ایک اینڈ پہ ایک اسٹارٹ، بس یہ فرق۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن اس حدیث سے آپ یہ مسئلہ نہیں نکال سکتے کہ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھ لیں۔ ہاں 2 نمازوں کو ایک وقت میں نہیں، آپ 10 نمازوں کو بھی ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں، تب جب آپ قضا نماز پڑھ رہے ہوں۔ قضا نمازیں ہیں نا، آپ کی زندگی کی 10 نمازیں قضا ہیں، وہ ایک وقت میں آپ قضا لوٹا لو تو ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے ظہر میں، عصر عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں لوٹائی جائے گی، جی نہیں۔ اب عشاء کا وقت ہے، اس ٹائم آپ 20 نمازیں بھی اکٹھی لوٹا سکتے ہیں، نو ایشو، اللہ کا قرضہ ہے، جب بھی دینا چاہو آپ دے سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں موجودہ نمازوں کو، پریزنٹ پریئر کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، اس میں الگ الگ معاملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفس تقواها وزکها وانت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے میرے مولا ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، اے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما، اے اللہ میرے جتنے نوجوان محنت کی ہے اللہ اس کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ جن علماء نے یہاں محنت کی ان کے علماء کی آمد اور محنت کو قبول فرما، جتنے میرے بھائی اسکول کالج کے مدارس کے اسٹوڈنٹس آئے ہیں اے اللہ ان کے علم میں برکات عطا فرما، ان کی زندگی میں برکات عطا فرما، ان کی پڑھائی میں ان کی ذہانت کو کھول دے، اے اللہ ان کے اوپر کوئی مشکلات ہیں مشکلات کو ختم فرما، اے اللہ ان کی زندگی میں ان کے علم میں ان کی تعلیم میں رحمتیں برکتیں عطا فرما، اے اللہ جتنے دوست ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کے جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، جو گھروں میں یا اسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما، مولا جو دنیا سے رخصت ہے کہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، ناظرین کی نظر بد سے بچا، فتین کے فتنے سازی کی سازش سے بچا، اے اللہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ کچھ نے دعاؤں کے لیے لکھ کے بھیجے ہیں، کچھ تعلق نہ ہونے پہ نہ کہہ پائے، اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے میرے مولا ہمارے بھائی انس کو باقی جملہ طلبہ کو اے اللہ یہ جزائے خیر عطا فرما جو یہاں ہمارے آنے کا سبب بنے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں میں ہمارے بھائی فرحان ہے مولانا سعید صاحب ان سب کے اللہ زندگیوں میں برکات عطا فرما، اے اللہ ان سے خوب دین کا کام لے لے، اے میرے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ عمل کرنے والا بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اپنا در اور نبی کا گھر دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی فیملیز کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی مقدس معمر مبرور بابرکت زیارت عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے اسباب نہیں اسباب کو پیدا فرما، کوئی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے اسکول کالجز کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس کی حفاظت فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ اس کی خدمت کرنے والوں کی گھر میں بار میں برکات عطا فرما، اے اللہ علماء کرام کی چپے چپے پر نصرت فرما، تبلیغی جماعت کی چپے پر نصرت فرما، حق کا کام کرنے والے مدرسے سے لے کر اسلامی سیاست تک تمام علماء کرام کی اے اللہ مدد اور نصرت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔